السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج جو میں آپ لوگوں کے لیے ناول لے کر آئی ہوں اس کا نیم ہے دشت ہر جائی اور اس کی رائٹر ہیں سارہ عروج۔ کمپلیٹ ناول ہم یہ ریڈ کریں گے، تو ہم یہ ناول سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ لازمی کرنا۔ میں اتنا آپ لوگوں سے بولتی ہوں کہ لائک کر دیا کرو، کمنٹ بھی کیا کرو، لیکن اس کے بعد آپ لوگ نہیں کرتے ہو۔ چلے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ رات کی تاریکی ہر سو چھائی ہوئی تھی۔ فضا میں چلتی تیز ہوا سے درختوں کے ہلتے جھنڈ، جن سے خاموشی میں ایک سرسراہٹ پیدا ہوتی، دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازوں نے ماحول کو اور ہیبت ناک بنایا ہوا تھا۔ ایسے میں وہ شخص رات کے اس پہر اپنی مطلوبہ قبر کے پاس بیٹھا تھا، ہر چیز، ہر خوف کو بلائے طاق رکھے قبرستان میں بیٹھا اپنے کیے تمام تر ظلم ناانصافی کو یاد کرتا اشک بار تھا۔ پر اب آنسو بہانے کا کیا فائدہ، کیونکہ وقت بیت چکا تھا، معاف کرنے والی جا چکی تھی۔ بے وفائی کا غم، محبت نہ ملنے کا غم اور بھی بہت سے غم اپنے ساتھ قبر میں لیے جا چکی تھی، جبکہ مقابل کے لیے پیچھے تحفے میں ایک چیز، ایک احساس چھوڑ کر جا چکی تھی جو آخر تک اس کے ساتھ رہنا تھا: پچھتاوا۔ نو وے موم، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اس دیہاتن سے شادی نہیں کروں گا۔ بیٹا بات کو سمجھو، نکاح میں ہے وہ تمہارے، اب سے نہیں بچپن سے، نام جڑا ہے اس کا تمہارے ساتھ۔ مسز شمائلہ نے اس اپنے خودسر اور ضدی بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ سو واٹ موم، میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھ سے پوچھ کر نکاح کروایا تھا آپ نے۔ ایسے میں اس کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں۔ ہم کہاں ہائی کلاس سوسائٹی اور وہ کہاں ٹپیکل لوگ۔ سوری، میں اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکتا۔ میں شادی اپنی مرضی سے کروں گا، اپنے ٹائپ کی لڑکی سے جو میرے ساتھ کھڑی ہو تو پتہ بھی چلے کہ میر ہاشم کے ساتھ کھڑی ہے۔ بیٹا تم تو اس سے ملے بھی نہیں ہو، ایک دفعہ سماہرہ سے مل تو لو، بیوی ہے تمہاری وہ۔ کم از کم میری عزت کا خیال کر لو۔ کیا جواب دوں گی بھائی کو؟ کتنی چاہت سے میں نے سماہرہ کو تمہارے نکاح میں رکھا تھا، تم بھی تو خوش تھے، پر اب کیوں تم نے اپنے آپ کو انگریزوں کے ماحول میں ڈھال لیا ہے؟ میں اس رشتے کو نہیں مانتا، یہ سب آپ نے اپنے شوق سے کیا تھا، ماموں لوگوں کو کیسے سمجھانا ہے وہ آپ خود دیکھیں گی۔ وہ نہایت بدتمیزی سے کہتا اپنا فون اور گاڑی کی چابیاں اٹھائے چلا گیا۔ وکٹم ہوں ایسی اولاد کے۔ جبکہ پیچھے مسز شمائلہ اپنے خودسر اور ضدی بیٹے کی ہر دھرمی پر کلس کر رہ گئی۔ میر ہاشم، میر زاویار اور شمائلہ کا اکلوتا بیٹا تھا، جس کا نکاح مسز شمائلہ نے بچپن میں اپنے بھائی کی بیٹی سمائرہ سے کروایا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی بیٹی کو اپنی دلہن کے روپ میں تصور کیے بہت خوش تھی، اس بات سے انجان کہ ان کا بیٹا ان کے تمام خوابوں کو چکنا چور کر دے گا۔ نکاح کے اگلے دن میر زاویار کی فیملی واپس امریکہ جا چکی تھی، کیونکہ ان کا کاروبار باہر کے ملک سیٹل تھا۔ باہر کے ملک میں رہتے ہوئے میر ہاشم کو باہر کی ہوا لگ چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس ماحول کا عادی ہو چکا تھا۔ اس کو ہر چیز ویل سیٹلڈ چاہیے ہوتی تھی، جبکہ وہ اپنی دنیا میں مگن یہ تک بھول چکا تھا کہ وہ کسی کے نام کے ساتھ منسوخ ہے، کوئی کتنی شدت سے اس کی واپسی کا منتظر ہے۔ دوسری طرف سمائرہ کے دل میں ہاشم کی محبت اندر تک جڑ پکڑ چکی تھی، وہ اس کی محبت میں پور پور ڈوب چکی تھی، ہر رات اس امید سے سوتی کہ شاید اگلا دن میر ہاشم کا دیدار کروائے گا۔ وہ آفس میں اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھا آفس کی فائل سائن کر رہا تھا کہ اس کے فون کی بجتی بیل نے اس کا تسلسل توڑا۔ ہیلو، واٹ؟ آپ وہیں رکیں، میں آتا ہوں۔ مقابل سے ملنے والی خبر پر وہ تمام کام کو چھوڑتا جلدی سے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ نجمہ، نجمہ، وہ ہڑبڑاتا ہوا گھر میں داخل ہوا اور میڈ کو آواز دیتے ہوئے بولا۔ جی صاحب۔ موم کہاں ہیں؟ جی وہ اپنے کمرے میں۔ موم؟ وہ دروازہ کھولتا اندر کی جانب آیا، جبکہ ہاشم کو دیکھ کر وہ منہ موڑ چکی تھی۔ ناراض ہیں آپ؟ آئی ایم سوری موم، مجھے آپ سے ویسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پلیز ناراض تو نہ ہو، وہ کسی بچے کی طرح ہاتھ سے ان کا چہرہ اپنی جانب کرتے ہوئے بولا۔ کیوں آئے ہو؟ اب بھی نہ آتے، بات تو تم نے میری ماننی ہی نہیں ہے۔ اچھا ہے، جلدی مر جاؤں گی، جان چھوٹے گی تمہاری بھی، پھر کرتے رہنا اپنی مرضی۔ موم پلیز ایسا تو نہ بولیں، آپ جانتی ہیں ڈیڈ کے بعد میرا سب کچھ آپ ہی ہیں، وہ ایک دم تڑپتے ہوئے بولا۔ بیٹا تو مان لو نا میری بات، یوں اس عمر میں مجھے اپنے کے سامنے رسوا نہ کرو بیٹا، میں چاہتی ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے تمہارا گھر بستے ہوئے دیکھ لوں۔ روز خواب میں تمہارے بابا مجھے لینے آتے ہیں، میں بھی ان کے پاس جانا چاہتی ہوں، وہ بہت اکیلے ہیں، مجھے پکارتے ہیں۔ بیٹا میرے پاس وقت بہت کم ہے، اپنی ماں کی یہ آخری خواہش سمجھ کر پورا کر دو۔ موم میں تیار ہوں، بس آپ اس طرح کی باتیں نہ
کرا کرے۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو پڑے دھکیلتے ہوئے بولا، بہت شکریہ بیٹا، تم نہیں جانتی تمہارے اس فیصلے نے مجھے کتنا پرسکون کیا ہے۔ وہ اس کی پیشانی کے بالوں کو ہٹائے محبت سے اس کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہوئے بولی، اب آپ ریسٹ کریں موم، میں چلتا ہوں۔ سمائرہ، کون سی بلا ہو تم جس نے میری موم کو اپنا اسیر بنا لیا ہے کہ وہ تمہارے لیے مجھ سے ناراض تک ہو گئی ہیں؟ بس ایک دفعہ تم میر حازم کی دسترس میں آ جاؤ، میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تمہارے پاس آخری راستہ فرار کا ہوگا۔ حیات تنگ نہ کی تم پر تو میرا نام میر حازم نہیں۔ وہ کمرے سے منسلک بالکنی میں سگریٹ کے گہرے گہرے کش لگاتا اپنے اشتعال پر قابو پاتا سمائرہ کے خلاف پروپیگنڈا بنا رہا تھا۔ آج وہ دن آن پہنچا جب وہ پورے حق کے ساتھ اس کی شریک حیات کے روپ میں بیٹھ کر میر حازم کا انتظار کر رہی تھی۔ پورے کمرے کو سرخ اور سفید رنگ کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں موجود گلاب کے پھولوں اور خوشبو والی موم بتی کی بھینی بھینی خوشبو ماحول کو اور زیادہ خوابناک بنا رہی تھی۔ وہ پریوش لال رنگ کے خوبصورت جوڑے میں ملبوس بیڈ پر بیٹھی حازم کے آنے کی منتظر تھی۔ وہ بہت خوش تھی، اس کا برسوں کا سفر آج ختم ہونے والا تھا، مگر وہ پری بہ کر اس بات سے بے خبر تھی کہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ رات کے 2:30 بج چکے تھے لیکن حازم کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا، البتہ اس کا انتظار کرتے کرتے سمائرہ کی آنکھ لگ چکی تھی۔ 3 بجے کے قریب حازم کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ پری بہ کر اس کو بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے سوئے ہوئے نظر آئی۔ ایک پل کے لیے وہ اس کے ہوشربا حسن میں کہیں کھو سا گیا، لیکن پھر تمام تر پچھلی باتوں کو یاد کرتا اپنی سوچوں کو جھٹکتا اس تک پہنچا اور جھنجھوڑ کر اسے اٹھایا۔ یہاں میری نیندیں میرے سکون کو برباد کر کے خود سکون فرما رہی ہو؟ سمائرہ نے نیند میں سے جھنجھوڑ کر ایسے اٹھائے جانے پر بوجھل آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا جیسے بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ مجھے معاف کر دیں، وہ میری آنکھ لگ گئی تھی، وہ معصومیت سے سر جھکائے بولی تھی، جبکہ اس کا جواب سن کر حازم نے سمائرہ کی جانب ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی پاگل ہو۔ یہاں تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ وہ معصوم اس کو غصے سے پھنکارتے دیکھ کر لرز سی گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اور یہی سوچ رہی ہو نا کہ میں نے عام دلوں کی طرح تمہارا دیدار نہیں کیا، تمہاری شان میں کوئی قصیدے نہیں پڑھے؟ تعریف اس صورت میں کی جاتی ہے اگر اس میں میری رضامندی شامل ہوتی، اور میں تمہیں یہ بتاتا چلوں کہ اس شادی میں میری کوئی خواہش، کوئی رضامندی نہیں ہے۔ وہ تنزیہ انداز میں کہتا ہوا اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر گیا۔ حازم کے ایسے کہنے پر اس نے پلکوں کی گھنی جھالروں کو اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کے لیے صرف ناپسندیدگی تھی۔ تم اگر اس لمحے یہاں موجود ہو تو صرف موم کی وجہ سے، پتہ نہیں تم نے ان پر کیا جادو کیا ہے، وہ مجھ سے منہ تک موڑ گئی ہیں صرف تمہاری بدولت۔ وہ ناگواری سے اس کو تکتے ہوئے بولا۔ اس بات سے انجان سامنے موجود لڑکی کا دل وہ اپنے لفظوں سے چھلنی چھلنی کر رہا تھا۔ وہ شادی کی پہلی ہی رات اپنے شوہر کے منہ سے لفظوں کی صورت میں ٹپکتی نفرت سے دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ آنسو روانی سے بہنے کے لیے تیار تھے لیکن وہ اس سنگ دل کے سامنے بہا کر خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب پوری رات کیا یہیں بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے؟ اٹھو یہاں سے۔ وہ اس کو اٹھنے کا حکم دیتا خود مزے سے بستر پر نیم دراز ہو چکا تھا، جبکہ وہ اپنی تصویر پر آنسوں سے بھری آنکھیں اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ وہ وہیں دروازے کے ساتھ بیٹھتی ہوئی کب سے رکے ہوئے آنسو کو بہانے لگی۔ بخشتا گناہوں کو سن کے دعاؤں کو، ربا پیار ہے تو نے سب کو ہی دے دیا، میری بھی آہوں کو سن کے دعاؤں کو، مجھ کو وہ دلا میں نے جس کو ہے دل دیا۔ ٹھنڈے فرش پر بیٹھی وہ سسک رہی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح اس نے بھی کئی خواب دیکھے تھے لیکن جس شخص سے اس نے امیدیں لگائی تھی وہی اس کے خوابوں کا قاتل ثابت ہوا۔ بچپن سے اس دل میں اس کے لیے محبت تھی، وہ محبت بڑھتی عمر کے ساتھ پروان چڑھی تھی لیکن مقابل کی نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ بیچاری ارمانوں کی ماری معصوم وہیں ٹھنڈے فرش پر روتے روتے سو چکی تھی جبکہ حازم ہر بات سے بے خبر خود اپنے مہنگے بیڈ پر سکون کی نیند فرما رہا تھا۔ سمائرہ کی آنکھ صبح فجر کی نماز کے وقت کھلی، اپنے آپ کو فرش پر دیکھ کر ماحول کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی جبکہ یکدم گزشتہ رات کے لمحات یاد کر کے ایک دفعہ پھر اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا کہ کس طرح حازم نے اس کو حقیر جانا تھا۔ وہ اس کے لیے ایک زبردستی کا بوجھ تھی۔ یہ سوچتے ہی آنسو ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ شادی کی پہلی صبح اتنی تلخ ہوگی ایسا تو نہیں سوچا تھا اس نے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر فریش ہوئی اور اپنا تمام حال دل اپنے خدا کے آگے بیان کیا۔ بے شک اس کے سوا کوئی دلوں کے راز نہیں جانتا۔ دوران نماز اشک اس کی آنکھوں سے رواں تھے، اشک یعنی آنسو۔
نماز کے بعد جائے نماز لپیٹ کر اس کو جگہ پر رکھتی بالکنی میں آ گئی، جہاں پردوں پر گرتی اوس فلک سے چلتی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کو معتبر کر رہے تھے۔ کھلی فضا میں اس نے ایک لمبا سانس اندر کی جانب کھینچا، جیسے خود کو ہلکا کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تھوڑی دیر بالکنی میں کھڑے ہونے کے بعد وہ واپس کمرے میں آئی، ایک نظر بستر پر پھیل کر لیٹے حازم کو دیکھ کر اور خود صوفے پر آ کر لیٹ گئی۔ حازم کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر تیار ہوتے سمائرہ پر گئی، جو گرین اور گولڈن رنگ کے لباس میں ملبوس اپنے کمر تک آتے گھنے بالوں کو کھولے آنکھوں میں کاجل لگا رہی تھی۔ اس کے لمبے بالوں کو دیکھ کر دل ہی میں اس نے تعریف کی تھی، مگر تعریف زبان پر آنے سے انکاری تھی، کیونکہ انا اور غرور آڑے آ رہی تھی۔ کاجل کے بعد اس نے لپسٹک اٹھائی تاکہ اپنے خوبصورت ہونٹوں کو اس سے رنگ سکے، لیکن حازم آگے بڑھتا اس کے ہاتھ سے لپسٹک پکڑتا اس کی خواہش کو ناکام کر گیا۔ مجھے یہ سب فضول کے ڈرامے بالکل نہیں پسند، وہ لپسٹک کو ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکتے ہوئے بولا۔ آئندہ اس چیز کا خیال رکھنا۔ وہ نہایت تلخ لہجے میں اس سے مخاطب ہوا اور ڈریسنگ سے منسلک الماری میں گیا۔ وہاں اس ایک چھوٹا سا لال رنگ کا بیگ نکال کر لایا اور احسان کرنے والے انداز میں اس کی جانب کیا۔ یہ لو، پہن لینا، موم نے دیے تھے۔ سمائرہ نے درد سے بھری آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جیسے یہ باور کرانا چاہ رہی ہو، سارے ارمان تو چکنا چور کر چکے ہو، اب اس کھوکھلی چیز کا کیا فائدہ؟ میں نے یہ پہننے کے لیے دیے ہیں، نہ کہ انہیں یہاں رکھنے کے لیے۔ اس کو باکس دراز میں رکھتے دیکھ کر بولا۔ میری بات نظر انداز کی جائے، یہ مجھے بالکل بھی گوارا نہیں۔ وہ غصے میں اس کی جانب بڑھا، باکس کو تھام کر اس میں سے سونے کے نفیس کنگن نکال کر سختی سے اس کی کلائی تھام کر اس میں پہناتے ہوئے بولا۔ سختی سے کلائی تھامے جانے پر اس کی سسکی نکلی۔ چلو اب نیچے، اور اپنا موڈ ٹھیک رکھنا، آئندہ شکایت کا موقع نہ ملے۔ وہ کہتا باہر کی جانب بڑھا، جبکہ وہ اپنی کلائی کو سہلانے لگی، جہاں اس کی انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ سمائرہ اور حازم کی شادی کو ایک ہفتہ ہو چکا تھا، سب کچھ اپنے معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ اس پورے ہفتے میں ان دونوں کے درمیان بات نہ ہونے کے برابر تھی۔ حازم روز صبح جلدی آفس چلا جاتا اور رات کو دیر سے گھر آتا۔ ان کے مابین تعلق دیکھ کر حازم کی ماں بھی بہت پریشان تھی۔ اس نے حازم کو کافی دفعہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس طرح سمائرہ سے لا تعلقی نہ برتے، ایک اچھے شوہر کی طرح اس کا خیال رکھا کرے، اپنے اور اس کے رشتے کو پروان چڑھائے۔ لیکن وہ ان سے صاف کہہ چکا تھا کہ ان کے کہنے کے مطابق وہ شادی تو کر چکا ہے، پر ایسا کوئی رشتہ وہ نہیں بنانا چاہتا۔ حازم کی بات سن کر اس کی ماں بہت دل برداشتہ ہوئی تھی۔ ماما، سوپ پی لیں، پھر آپ نے میڈیسن بھی لینی ہے۔ شمائلہ بیگم کے کمرے کا دروازہ نوک کر کے داخل ہوئی، جہاں وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ 2 دن سے شمائلہ بیگم کی طبیعت کافی ناساز تھی۔ ان کی دیکھ بھال کی تمام ذمہ داری اس نے اپنے ذمے لی تھی۔ سمی، تم کیا گھر میں ایسے اتنے سادہ حلیے میں گھوم رہی ہو؟ بیٹا، تھوڑا تیار ہو کر رہا کرو۔ نہ ہاتھوں میں چوڑیاں ہیں، نہ ہونٹوں پر لپسٹک، کہیں سے بھی سہاگن نہیں لگ رہی۔ شمائلہ بیگم سوپ پیتے اس کا جائزہ لیتے بولی، جبکہ سادہ کاٹن سوٹ میں ملبوس سرف نفاست سے دوپٹہ اوڑھے ان کے سامنے بیٹھی انہیں اپنے ہاتھوں سے سوپ پلا رہی تھی۔ شمائلہ بیگم کی بات سن کر ایک پل کے لیے اس کا ہاتھ تھما۔ 2 دن پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ چھن چھن چھن، شام کا وقت تھا۔ سمائلہ چھن چھن کرتی چوڑیوں کے ساتھ کمرہ سمیٹنے میں مصروف تھی۔ چھن نہیں، چھن چھن، جبکہ بالکنی میں بیٹھا حازم اس شور سے چڑ رہا تھا۔ ایک تو اس کو یہ لڑکی بے انتہا کی بری لگتی تھی، اوپر سے اس کے شوق، چوڑیاں پہننا، بالوں میں پراندہ ڈالنا اس کو سخت کوفت میں مبتلا کرتے تھے۔ اتارو انہیں فوراً۔ وہ اس شور سے تنگ آتا کمرے میں آیا اور اس کے سر پر کھڑا اسے حکم دیتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بات کو نظر انداز کرتی اس کی سائڈ سے نکلنے لگی، کیونکہ وہ جس کام کو کرنے کا کہہ رہا تھا وہ اس کے بس سے باہر تھا۔ اپنی بات کو یوں ہوا میں اڑائے جانے پر اس کا دماغ پل میں گھوما تھا۔ اس نے باہر جاتی سمائرہ کی چٹیاں پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس کارروائی کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ سمجھ نہیں آتی، بہری ہو؟ کیا بکواس کی ہے میں نے؟ اس شور شرابے کو اتارو، نفرت ہے مجھے ایسی چیزوں سے، سر میں درد کر رکھ دیا ہے، جب دیکھو چھن 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 چھن۔ چوڑیوں کو توڑنے کے ارادے سے اس نے سمائرہ کی کلائی کو اپنے ہاتھوں کی سخت گرفت میں لیتے ہوئے دھاڑنے کے انداز میں کہا، جبکہ اس کے ارادے جان کر وہ رونے لگی۔ نہیں حازم پلیز، انہیں توڑیے گا مت، میں اتار دیتی ہوں، وہ آنسو بھری آنکھوں سے اس سے التجا کرتی ہوئی بولی۔ حازم کی کلائی پر سخت گرفت کے باعث کچھ چوڑیاں نیچے زمین پر گری تھی، کچھ اس کی کلائی میں پیوست ہوئی تھی۔ دودھیا رنگت کی کلائی سے خون ٹپ ٹپ کرتا نیچے ٹائلوں کے فرش پر گر رہا تھا۔ کانچ کی چبن
اپنے ہاتھ پر محسوس کیے۔ اس کے آنسو میں روانی آئی تھی۔ رونا ہاتھ پر چوٹ لگنے سے زیادہ چوڑیوں کے ٹوٹنے کا تھا۔ وہ نیچے فرش پر بکھری چوڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو چوڑیاں نہیں اپنا آپ ٹوٹتا محسوس ہوا۔ اس کو بچپن سے ہی عشق تھا چوڑیوں سے۔ وہ ایک پل کے لیے چوڑیوں کو اپنی کلائی سے جدا نہیں ہونے دیتی تھی۔ اس کی سہیلیاں اس کو چوڑیوں کی شیدائی بولتی تھی۔ سمی بیٹا پانی پکڑانا۔ وہ شمائلہ بیگم کی آواز سن کر ہوش میں آئی جو کھانستے ہوئے اس سے پانی پکڑانے کا بول رہی تھی۔ جی ماما۔ بیٹا میں نے بہت چاہت سے اپنے حازم کے نکاح میں لیا تھا تمہیں، وہ پیار سے اس کے چہرے پر پیار کرتی ہوئی بولی۔ اگر وہ تم سے دوری برت رہا ہے تو تم اس کے پاس جاؤ، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھو، اس سے باتیں کیا کرو۔ محرم کے رشتے میں ایک کشش ہوتی ہے بیٹا۔ ماما آپ نہیں جانتی وہ بے انتہا ناپسند کرتے ہیں مجھے۔ بعض اوقات میاں بیوی اپنے اس خوبصورت رشتے کو خود ہی خراب کر لیتے ہیں۔ وہ کبھی میرے نہیں ہو سکتے، ان کو میری جیسی عام لڑکی نہیں چاہیے، وہ دل میں سوچتے ہوئے بولی، اور ایک آنسو بے مول ہو کر اس کے ہاتھ پر گرا جس کا اسے خود اندازہ نہیں تھا۔ دیکھنا انشاءاللہ تم دونوں کا رشتہ ضرور کامیاب ہوگا، ایسے روتے نہیں، مایوس نہیں ہو، آمین، وہ اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے بولی تھی۔ حازم آفس سے آنے کے بعد سیدھا شمائلہ بیگم کے کمرے میں ان سے ملنے گیا، لیکن اس نے حازم سے کوئی بات نہ کی تھی اور یہ کہہ کر کمرے سے نکل جانے کا کہا، جب تک وہ اپنے اور سمائرہ کے رشتے کو صحیح نہیں کر لے گا اس کو اپنی بیوی ہونے کا حق نہیں دے گا، تب تک اپنا چہرہ نہ دکھائے۔ یہ سن کر اس نے بہت واویلا مچایا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں اور آپ ایک پرائی لڑکی کے لیے اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا سلوک کریں گی؟ شمائلہ بیگم نے حازم کے جواب میں غصے سے کہا تھا کہ وہ بھی ان کی بیٹی ہے، خبردار جو اس کو پرائی کہا۔ اپنی ماں کے آگے کے الفاظ سن کر وہ غصے میں گھر سے ہی چلا گیا۔ رات کے 1:30 بجے وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا، ہاتھ میں موجود کول کو اٹھا کر صوفے پر مارا گرنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھا۔ سمائرہ کچن کے کام سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو حازم کو ہاتھوں میں سر گرائے بیڈ پر بیٹھے پایا۔ یہ کب آئے؟ وہ خود سے ہم کلام ہوتی بولی۔ حازم، اپنے نام کی پکار پر اس نے خون آشام آنکھیں اٹھا کر سامنے کھڑی سمائرہ کی جانب اٹھائیں، جسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ لرز سی گئی۔ یہ پوچھنا تھا کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ وہ اپنے خوف پر قابو پاتی بولی۔ زہر لا دو، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ اس کی دھاڑ پر خوف سے اس نے اپنی دونوں آنکھیں میچی تھی۔ تم وہ ہو جس کی وجہ سے میری ماں مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتی، میری ماں کو مجھ سے دور کرنا چاہتی ہو نا تم؟ ماں باپ کو بھی اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا پول پٹیاں پڑھاتی رہی ہو موم کو تم کہ میں جابر ہوں، بہت ستم ڈھاتا ہوں تم پر، نہیں تمہارے حقوق نہیں دیتا تمہیں؟ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب تر کرتے ہوئے بولا، نہیں میں نے کوئی شکایت نہیں کی۔ جھوٹ۔ اس نے چیختے ہوئے اس کی گردن پر گرفت اور مضبوط کی، لیکن آج کے بعد تم کوئی شکایت کرنے کے قابل نہیں رہو گی کیونکہ تمہاری تمام شکایات میں دور کر دوں گا۔ کہتے ساتھ ہی اس نے سمائرہ کو بیڈ کی جانب دھکا دیا، وہ اوندے منہ جا کر بیڈ پر گری۔ سیدھی ہو کر وہ جلدی سے دوسری جانب سے اترنے لگی۔ اس کو اپنا آپ حازم کی سخت گرفت میں محسوس ہوا۔ نہیں حازم پلیز نہیں، مجھے یوں بدلے کی بھینٹ مت چڑھائے، وہ روتے ہوئے التجا کرتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اس کا دوپٹہ اس کے وجود سے جدا کر چکا تھا۔ حازم مجھے یوں رسوا نہ کرے پلیز جبکہ وہ اس کی تمام مزاحمت کو نظر انداز کیے اس کو خاموش کروا چکا تھا۔ اپنا تمام غصہ، وحشت، بدلہ سب اس معصوم کی نظر کر رہا تھا۔ حازم تولیے سے بال رگڑتا واش روم سے باہر نکلا تو بے ساختہ طور پر اس کی نظر سمائرہ پر گئی جو آنکھوں کو بند کیے صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ تم کیا بیٹھی یوں ماتم کر رہی ہو؟ ناشتہ بناؤ جا کر میرے لیے۔ کوئی جابرانہ یا دنیا سے انوکھا کام نہیں کیا، تمہاری اور موم کی خواہش کے مطابق بس اپنا حق وصول کیا ہے۔ میں تمہارا کوئی عاشق نہیں ہوں جس کو یوں نخرے دکھا رہی ہو۔ ناٹک تو ایسے کر رہی ہو جیسے بہت ظلم ڈھایا ہو تم پر، وہ بالوں میں کنگھی پھیرتے ہوئے بولا۔ کون سا حق؟ کیسا حق؟ کس حق کی بات کر رہے ہیں آپ مسٹر حازم؟ وہ دھیمے قدم چلتی اس تک آئی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کرتی بولی، یہ ہے آپ کا سو کالڈ حق؟ وہ کندھے اور گردن پر اس ستمگر کے دیے گئے نشان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، جسے ایک پل کے لیے دیکھ کر حازم کو بھی شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ نہیں حازم، یہ حق نہیں ہے، یہ غصہ، نفرت اور وحشت ہے جو آپ کے دل میں میرے لیے بھری ہے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ آپ جیسے مرد اسی طرح اپنا غصہ، فرسٹریشن اپنی بیویوں پر نکالتے ہیں اور اسے حق کا نام دے دیتے ہیں تاکہ بعد میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
اگر آپ لوگ زیادہ ہی حق پر اکڑتے ہیں تو بیویوں کے دوسرے حقوق کیوں یاد نہیں رہتے آپ لوگوں کو؟ عزت دینا، محبت کرنا، خیال رکھنا، بھروسہ رکھنا، اعتبار کرنا، یہ سب چیزیں میاں بیوی کے رشتے کے لیے ضروری ہے، لیکن آج کل آپ لوگوں کے ذہن میں صرف ایک ہی حق سر چڑھ کر بول رہا ہے، باقی کہیں دفن ہو چکے ہیں ہمارے خوابوں کی طرح۔ تلخ مسکان چہرے پر سجائے آنکھوں میں بے بسی لیے وہ کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ حازم اس کو حیرت سے جاتا دیکھ رہا تھا۔ جس لڑکی کی زبان اس کے آگے چلتی نہیں تھی، آج وہ بے خوف اس کو آئینہ دکھا گئی تھی۔ ناشتہ بنانے کے بعد سمائرہ کا رخ شمائلہ بیگم کے کمرے کی جانب تھا تاکہ ان کو ناشتہ کروا کر میڈیسن دے سکے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کو کچھ معمول سے ہٹ کر محسوس ہوا۔ اس کی نظر شمائلہ بیگم کی جانب اٹھی جو کہ کروٹ لیے لیٹی تھی۔ وہ ناشتہ ٹیبل پر رکھتی ان تک آئی اور ان کو آواز دے کر اٹھانے لگی۔ ماما جی، ناشتہ کر لیں، میڈیسن کا ٹائم ہو رہا ہے۔ لیکن آگے سے جواب ندارد۔ اس کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ آگے بڑھ کر سمائرہ نے ان کا رخ اپنی جانب کیا، لیکن ان کا ڈھیلا وجود دیکھ کر اس کی چیخ بلند ہوئی۔ ماما! سمائرہ کی چیخ سن کر سیڑھیوں سے اترتا حازم جلدی سے کمرے کی جانب آیا جہاں وہ شمائلہ بیگم کے وجود سے لپٹی رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ حازم ماما ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی۔ سمائرہ کی بات سن کر یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ غصے میں کھولتا اس کی جانب آیا، لیکن جیسے اس کی نظر اپنی ماں کے بے جان وجود پر پڑی تو اس کو کھڑا رہنا محال لگا۔ موم، آپ ناراض ہیں، آئی ایم سوری، پر اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر نہ جائیں، ناراضگی کی اتنی بڑی سزا نہ دیں۔ وہ ان کے ٹھنڈے وجود کو خود میں بھیجتے روتے ہوئے بولا تھا۔ اپنے کندھوں پر نرم ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے اس نے پیچھے دیکھا جہاں سمائرہ کھڑی تھی۔ سمی تم بولو نا موم کو، وہ تمہاری بات سنیں گی۔ بے خیالی میں اس کو یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ وہ اس کو اس نام سے پکار لیا جس سے بچپن میں پیار سے بلاتا تھا۔ نہیں، وہ اب کسی کی نہیں سنے گی، وہ ٹپ ٹپ بہتے آنسو کے ساتھ نفی میں سر ہلاتے بولی تھی۔ وہ اپنی ماں کی تدفین کرنے کے بعد وہ تھکے ہوئے وجود کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا جہاں اس کی نظر سسکیوں سے روتی سمائرہ پر گئی۔ یہ لڑکی ہی منحوس ہے، اس کے قدم اس گھر کے لیے بھاری ثابت ہوئے ہیں۔ توبہ توبہ، اپنی ساس کو کھا گئی۔ یہ سارے جملے اس کو دوران تدفین سننے کو پڑے تھے، لیکن وہ صبر کا گھونٹ بھر چکی تھی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہارا مقصد پورا ہوا، میری ماں کو مجھ سے دور کر دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ تم ایک کالا سایہ ہو جس نے میری خوشگوار زندگی کو اندھیرے اور ویرانی میں بدل دیا۔ تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے میری ماں مجھ سے ناراض ہو کر اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ مجھے ان سے معافی مانگنے تک کا موقع نہیں ملا، اور ان سب کی ذمہ دار تم ہو، صرف تم۔ وہ چیختے ہوئے بولا۔ غم اور غصے کی وجہ سے اس کی نسیں پھول رہی تھی، گھوڑی رنگت میں سرخی سی مل گئی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تمہیں مر جانا چاہیے، کہتے ہی حازم نے سمائرہ کی سراہی دار گردن کو اپنی گرفت میں لے کر دبایا۔ سمائرہ کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا، آنکھیں بار ابل کر آنے کو تیار تھی۔ اس نے حازم کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھے، اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کی جس پر اس کی گرفت مزید سخت ہوئی۔ حازم کے سر پر اس وقت صرف جنون سوار تھا، وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ٹھک ٹھک، دروازے کی آواز پر اس نے سمائرہ کو رہائی بخشی۔ حازم کے چھوڑنے پر وہ دونوں ہاتھ زمین پر رکھے کھانسنے لگی تھی اور شکوہ کناں نظروں سے اس کی جانب دیکھا جسے یہ احساس دلانا چاہ رہی ہو اس سب میں میری کیا غلطی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں کے مفہوم کو نظر انداز کرتا دروازہ کھولنے گیا جہاں ملازمہ کھڑی تھی۔ صاحب جی، آپ کو بی بی کے ابو بلا رہے ہیں۔ تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ نیچے جا کر اگر کوئی بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سمائرہ کا ہاتھ پکڑے وہ اس کو نیچے لے آئے جہاں اس کے بابا اپنا بیگ پکڑے جانے کے لیے تیار تھے۔ وہ اپنا ہاتھ حازم سے چھڑا کر اپنے بابا کے پاس بھاگے، ان کے گلے لگ گئی۔ کافی دنوں بعد کسی اپنے کا لمس پا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ گڑیا، بابا کی جان روتے نہیں۔ ان کی بات منہ میں ہی رہ گئی جب ان کی نظر اس کی گردن کے نشان پر پڑ گئی۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے حازم کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ان کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ ماموں، وہ ہم دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں نہ بولیں، وہ نہایت تلخ اور گستاخانہ لہجے میں بولا۔ چٹاخ! سمائرہ کے بابا کے ہاتھ سے پڑنے والے تھپڑ نے حازم کی چلتی زبان کو قفل لگایا۔ یہ کس طرح بات کر رہے ہو؟ لگتا ہے باہر کے ملک میں رہ کر تم تمیز و تہذیب بھول چکے ہو۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے اپنی مرحوم بہن پر جو تمہاری صحیح تربیت نہ کر سکی۔ ماموں پلیز، میری موم کے بارے میں ایک لفظ برداشت نہیں کروں گا، وہ غصے کے عالم میں مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولا۔ کیوں نہ بولوں؟ تم میں کہیں سے بھی اپنے والدین کے جراثیم نہیں ہیں۔ کیا تمہارے باپ نے آج تک تمہاری ماں پر ہاتھ اٹھایا؟ تو تم نے اپنی بیوی پر کیسے اٹھایا؟ عورت پر ہاتھ اٹھانا مرد کی مردانگی نہیں بلکہ بزدلی ہوتی ہے۔ اب میں یہاں ایک لمحہ اپنی بیٹی کو تم جیسے وحشی اور انسانی سے گرے ہوئے انسان کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا۔
اگر آپ اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے گئے تو واپسی کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ بند رہیں گے، اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ خلا دلوائیں گے تو میں آپ کو یہ یاد کروا دوں کہ ہمارے خاندان میں خلا لینا مکروہ ہے اور طلاق میں دوں گا نہیں۔ خاندان میں خلا لینا مکروہ ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اب فیصلہ آپ پر ہے، وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جتاتے ہوئے انداز میں بولا۔ گھر سے نکل گئے۔ یہ بات اس کی انا کو کہاں گوارا تھی کہ کوئی اس کو دھتکارے۔ گڑیا چلو تم میرے ساتھ۔ نہیں بابا، میں انہیں اس حال میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی، خدا کو حاضر ناظر جان کر میں نے انہیں قبول کیا ہے۔ رخصتی کے وقت آپ نے اور ماما نے کہا تھا کہ شادی کے بعد سسرال ہی عورت کا اصل گھر ہوتا ہے، اس کو سنوارنا بنانا سب عورت کے ہاتھ میں ہے، اور میں اپنا گھر توڑنا نہیں چاہتی۔ میں ایک طلاق یافتہ عورت بن کر لوگوں کی نظروں میں مظلوم نہیں بننا چاہتی، یہ داغ نہیں چاہتی میں اپنے دامن پر۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کا بھرم رکھو، اور آپ کی یہ گڑیا کبھی آپ کا بھرم ٹوٹنے نہیں دے گی۔ وہ مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائے اپنے بابا سے بولی، اور وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پڑے دھکیلتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دے کر جا چکے تھے۔ حازم کی ماں کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 1 مہینہ بیت چکا تھا۔ کہتے ہیں کسی کے جانے سے وقت رکتا نہیں، تھوڑے عرصے کے لیے ان کے ساتھ بتائے گئے لمحے یاد آتے ہیں، انسان ان لمحوں کے حصار میں ہوتا ہے، پر بہت جلد وہ واپس اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی حال حازم کا بھی تھا، وہ بھی اپنی زندگی میں مگن ہو چکا تھا۔ ہیل کی ٹک ٹک کرتی آواز پورے فلور پر گونج رہی تھی۔ وہ لڑکی گرلز پینٹ کوٹ میں ملبوس، بالوں کو ہائی پونی میں مکید کیے، آنکھوں میں مہنگے سن گلاسز لگائے آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ اس لڑکی کے گارڈز اس کے پیچھے ہاتھوں میں گن تھامے اس کی پیروی کر رہے تھے۔ وہ اپنے آفس کے گلاس کے دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوئی اور مغرور چال چلتی چوکور میز کے سامنے رکھی راکنگ چیئر پر جا بیٹھی، جہاں اس کا لیپ ٹاپ، ٹیشو باکس، پین اور ایک ٹیلی فون رکھا تھا جس سے آفس کے ورکر سے بآسانی رابطہ کیا جا سکتا تھا۔ سمائرہ کو صبح سے اپنی طبیعت بوجھل بوجھل محسوس ہوئی، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، اس کا سر درد کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ میڈیسن لیتی کچن میں کھانا بنانے چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر نہ بنائے تو ذلت اسی کے حصے میں آنی ہے۔ بابا کے ڈانٹنے کے بعد اس نے سمائرہ پر دوبارہ ہاتھ تو نہ اٹھایا، پر لفظوں کی چوٹ دینے سے باز نہ آیا۔ حازم گھر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی پیشانی پر شکن نمایاں ہوئی، کیونکہ سمائرہ لائٹس آف کر کے بیڈ پر سکون کی نیند فرما رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ کھینچ کر اٹھایا۔ تم میں مینرز نہیں ہے کیا؟ جب تک شوہر گھر میں نہیں آ جاتا تب تک سوتے نہیں ہیں۔ اس دن تمہارے بابا مجھے تو بڑا درس دے رہے تھے، اگر تمہیں تھوڑی عقل دے جاتے تو کیا تھا؟ سمائرہ جو 15 منٹ پہلے دوائی لے کر لیٹی تھی، اچانک یوں اٹھائے جانے پر ہڑبڑا کر اٹھی اور حیرت سے حازم کو دیکھا۔ اور اب یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ کھانا لگاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ حکم دیتے ہوئے جا چکا تھا، مگر اپنی انا اپنے غرور اور غصے میں اس کے سر پر باندھے گئے دوپٹے کو نہ دیکھ پایا، یا پھر دیکھ کر بھی انجان بن گیا تھا۔ کھانے میں تھوڑا وہ فریش ہو کر نیچے آیا، تب تک وہ کھانا لگا چکی تھی۔ وہ کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ تمہیں کیا ہوا؟ وہ اس کو ٹیبل پر سر ٹکائے دیکھ کر بولا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی سر میں درد ہے۔ اچھا، ایک لفظی جواب دیے وہ واپس کھانے میں مصروف ہو گیا۔ یو آر مائی لو، یو آر مائی لائف۔ تم میرا پیار ہو، تم میری زندگی ہو۔ آئی لو یو سو مچ، آئی ول گیٹ یو اینڈ ہائڈ ان مائی سول۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں تمہیں حاصل کر کے اپنی روح میں چھپا لوں گی۔ وہ لڑکی شاندار کمرے میں موجود، جہاں اس کے آرام کی ہر آرائش مہیا تھی، نائٹ بلب کی روشنی میں کسی خوبرو نوجوان کی تصویر ہاتھوں میں تھامے ایک ٹرانس کی کیفیت میں بول رہی تھی۔ برتن سمیٹ کر جلدی اوپر پہنچو، حازم سمائرہ سے کہتا کمرے میں چلا گیا، جبکہ وہ سر میں اٹھنے والے درد کو برداشت کرتی کچن سمیٹ کر کمرے میں آئی، جہاں حازم پہلے ہی بیڈ پر لیٹا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے سونے کے لیے نہیں کہا، پہلے سر دباؤ، میرا سر درد ہو گیا ہے، سارا دن آفس میں ورکر کے ساتھ سر کھپانا پڑتا ہے۔ وہ اس کو لیٹتے دیکھ کر بولا، جبکہ وہ خاموشی سے اپنے نازک ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگی۔ تھوڑا زور سے دباؤ، جان نہیں ہے کیا ہاتھوں میں؟ تمہیں نا کبھی عقل نہیں آنی ہے، یہاں لیٹو، میں بتاتا ہوں کیسے دباتے ہیں۔ کہنے کو تو ایک سلیقہ شعار لڑکی ہو، مگر کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتی۔ حازم اٹھ کر بیٹھا اور سمائرہ کا سر اپنی گود میں رکھ کر آرام آرام سے اس کے سر کی مالش کرنے لگا۔ اس طرح دباتے ہیں، وہ اس کے سر کی فزیو کرتے ہوئے بولا، جبکہ دوسری طرف سمائرہ سر میں سکون ملنے کے باعث نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ سمائرہ کو سوتے دیکھ کر اس نے اس کو صحیح سے لٹایا اور خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے، لیکن یہ چیز اس کی انا کو گوارا نہ تھی، وہ خود سے اسے دبانے میں پہل کرے، اسی لیے اس کو سکھانے کا ناٹک رچا اس کے سر کی مالش کر گیا۔
حاسم کا دل سمائرہ کے لیے نرم پڑ رہا تھا، لیکن وہ ایسا کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ کیا ان کی زندگی، ان کی کہانی مکمل ہو پائے گی؟ کیا لے گی سمائرہ کی زندگی نیا موڑ؟ یہ ایک بڑا ہال نما میٹنگ روم تھا جس کے وسط میں ایک لمبی گول میز رکھی گئی تھی، جہاں دنیا کے مشہور بزنس ڈیلر اپنی نشست کے سامنے لیپ ٹاپ رکھے بیٹھے آنے والی شخصیت کا انتظار کر رہے تھے۔ قدموں کی چاپ سے سب داخلی دروازے کی جانب متوجہ ہوئے، جس بات کا اشارہ تھا کہ ان کا انتظار ختم ہوا، کیونکہ وہاں سے ایک میچور لڑکی اپنی سیکرٹری کے ساتھ داخل ہوئی۔ اس لڑکی کے اندر داخل ہوتے ہی حازم پر ایک سحر سا طاری ہوا۔ وہ دم بخود اس کو دیکھ رہا تھا۔ گوری رنگت، لمبی ناک، ہلکے میک اپ سے سجا چہرہ، باریک کٹاؤ دار لب، گہری نیلی آنکھیں، اوپر سے ویل کانفیڈنٹ۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی حازم کے دل سے آواز آئی، یہ لڑکی میر حازم کے لیے پرفیکٹ ہے۔ ہیلو، گڈ مارننگ، مائی نیم از رباب شمس۔ رباب نے اندر داخل ہوئے اپنا تعارف کروایا اور پھر پریزنٹیشن شروع کی۔ اس کی آواز میں ایک کشش سی تھی جس نے میر حازم کے ساتھ سب کو اپنی جانب جبرا تھا۔ سمائرہ، جو کمرہ صاف کرنے کے بعد کچن میں کھانا بنانے کے لیے داخل ہوئی تھی، چکر آنے کے باعث ٹیبل کا سہارا لیا۔ کیا ہوا بیوی جی؟ یہ لے پانی پیے۔ ملازمہ جو برتن دھو رہی تھی سمائرہ کو دیکھ کر استک آئی۔ کچھ نہیں، بس چکر سے آ رہے ہیں اور سر میں درد رہتا ہے، وہ پانی پکڑتے ہوئے بولی۔ بیوی جی، میری مانے تو آپ ایک بار ڈاکٹر سے رابطہ کریں، وہ برتن دھوتے ہوئے بولی۔ میر حازم، جیسا کہ آج کی پریزنٹیشن کے مطابق ہم یہ ڈیل آپ کے ساتھ فائنل کر چکے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے بزنس کو مزید آگے لے کر جائیں گے۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد روم میں صرف حازم اور رباب تھے۔ یس شور مس رباب، وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اور وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی اور ستائش دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، لیکن یہ خوشی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس نے آج تک جھکنا نہیں سیکھا تھا۔ اوکے میر حازم، میں چلتی ہوں، باقی کی ڈسکشن کل ہم کسی ریسٹورنٹ میں کریں گے۔ وہ اپنی نین نشیلی آنکھوں پر چشمہ کا پہرا لگائے بولی۔ اگر آپ یہ ڈسکشن میرے گھر پر لنچ کر کے کریں گی تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ فلرٹی انسان۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کی بات مانوں گی؟ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھ کر بولی۔ کیونکہ میر حازم کو آج تک کسی نے انکار نہیں کیا، چہرے پر غرور سے بھرپور مسکراہٹ سجائے جواب دیا گیا۔ اور اگر میں انکار کر دوں؟ وہ گلاسز کو ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ آپ مجھ سے گھبرا رہی ہیں اور میرا چیلنج ریجیکٹ کیا۔ جی نہیں، آئی لائک دس چیلنج۔ سو کل کا لنچ آپ کے گھر پر مسٹر میر حازم، وہ مسکرا کر بولتی اپنا فون ٹیبل سے اٹھائے باہر کی سمت چل دی، جبکہ میر کے بقول اس کا دل بھی اپنے ساتھ لے جا چکی تھی۔ آپ دوائیاں وقت پر لیجیے گا اور ہر ہفتے چیک اپ کے لیے آتی رہیے گا، ڈاکٹر نے کہتے ساتھ ہی ایک پرچہ سمائرہ کی جانب بڑھایا، جسے اس نے مسکرا کر تھام لیا۔ سمائرہ طبیعت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں ڈرائیور کے ساتھ نزدیکی کلینک پر آئی تھی، جہاں ڈاکٹر نے اسے امید سے ہونے کی خبر سنائی تھی، جسے سنتے ہی وہ سکتے میں آ گئی تھی۔ ایک خوشی کا احساس اس کے پورے بدن میں سرایت کر گیا تھا، لیکن جلدی یہ سوچ کر مایوس ہو چکی تھی کہ حازم اس بات سے خوش ہوگا، وہ تو اس کے وجود کو ناپسند کرتا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ واپس گھر آ چکی تھی۔ کیا ہوا، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ وہ لوگ رات کا کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر سونے کے لیے روم میں آ چکے تھے۔ حازم نے سمائرہ کو دیکھ کر کہا، جو کہ چھت کو گھورتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، وہ ویران آنکھوں سے اس کے وجود کو تکتے ہوئے بولی۔ کوئی بات پریشان کر رہی ہے تو کہہ سکتی ہو، وہ آج معمول سے ہٹ کر خوشگوار لہجے میں اس سے سوال کر رہا تھا۔ سمائرہ نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ دراصل آج ٹرن وہ جو بولنے لگی تھی، فون کی بیل نے اس کی بات کو کاٹا۔ ویٹ، میں فون سن کر آتا ہوں، وہ کہتا فون لے کر بالکنی میں چلا گیا۔ آپ کے پاس تو میرے لیے وقت ہی نہیں، وہ اداسی سے سوچتے ہوئے تکیہ سیدھا کر کے لیٹ چکی تھی۔ ہاں بولو، کیا بول رہی تھی؟ حازم جب فون سن کر روم میں آیا تو اس کو سوتے دیکھ کر لمبی سانس ہوا میں خارج کرتا خود بھی لیٹ چکا تھا۔ آج گیسٹ آ رہے ہیں، سو اس حساب سے کھانے وغیرہ کی تیاری کر لینا۔ گھر کے عام لباس میں ملبوس حازم نے کچن میں کام کرتی سمائرہ سے کہا۔ جی بہتر، آپ مجھے بتا دیں کتنے گیسٹ ہیں اور مینیو میں کیا کیا رکھنا ہے تو میں اس حساب سے بنا لوں گی۔ وہ بھاپ اٹھاتی گرم گرم کافی حازم کے سامنے رکھتے بولی۔ زیادہ نہیں ہے، بس میری بزنس پارٹنر ہے اور ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ان کی اسسٹنٹ بھی ہو، سو اسی حساب سے 3-4 ڈشز بنا لینا۔ جی آپ پریشان نہ ہو، میں بنا لوں گی۔ کمرے کی کھڑکی سے پڑتی سورج کی کرنیں اس کے حسین چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ان کرنوں سے بچنے کے لیے اس نے سائڈ پر رکھا کشن کروٹ بدلتے ہوئے اٹھا کر اپنے چہرے پر رکھا، جس سے اس کا ہاتھ اپنے تکیے کی بائیں جانب رکھی کسی ٹھوس چیز سے ٹکرایا۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہ آئی، لیکن حواس بیدار ہوتے اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکان آئی تھی،
جیسے سمجھ چکی ہو کہ وہ کیا چیز ہے۔ ہاں، وہ اپنی محبت دیوانگی کی وہ اس کی محبت و دیوانگی کی تصویر تھی، اس کے خوابوں کے شہزادے کی جو عنقریب اس کا ہونے والا تھا، لیکن ایسا صرف اس کو لگتا تھا، لیکن قسمت میں کیا لکھا تھا وہ صرف قسمت لکھنے والے جانتا تھا۔ سمائرہ جب ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو حیرت کی زیادتی سے اس کا منہ کھل گیا، کیونکہ پورا کمرہ لنڈے بازار ایل بی کا منظر پیش کر رہا تھا، کیونکہ حازم الماری کے تمام کپڑے بکھیر چکا تھا۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا، ہر چیز کو کتنی نفاست سے رکھنے والا حازم آج کمرے کا یہ حال کیے بیٹھا ہے۔ کچھ یاد آتے ہی وہ جلدی سے الماری کی جانب آئی اور ڈراز کو لاک لگا دے کر شکر کا سانس لیا۔ اس نے یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ حیران پریشان کری اس سے سوال کرتے بولی۔ یار میں نے کون سا شوق سے کیا ہے، میری رائل بلو کلر کی شرٹ نہیں مل رہی۔ اوف، وہ تو میں نے چھت پر سکھانے کے لیے ڈالی ہے، آپ نے ایک مرتبہ پوچھ تو لیا ہوتا۔ آپ ایک مرتبہ مجھ سے پوچھ تو لیتے، میں نے کتنی محنت سے کل الماری سیٹ کی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر کپڑے سمیٹنے لگی۔ اسے چھوڑو، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ میرا مطلب ہے اسے بعد میں کرنا، پہلے جا کر میری شرٹ لاؤ۔ وہ جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے بولا۔ وہ بنا کچھ کہے اوپر سے شرٹ لا کر اسے پریس کرنے لگی، پھر الماری میں سے ایسے ہی کپڑے ڈال کر اسے بعد میں سیٹ کرنے کا سوچ کر کچن میں کھانا بنانے چلی گئی۔ کچن میں آ کر جلدی سے اس نے پاستا بریانی کے لیے مسالہ تیار کیا، ساتھ ساتھ رائتا اور سلاد بنایا۔ بریانی کو دم لگانے کے بعد اس نے میٹھے میں کسٹرڈ بنایا اور ٹھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیا۔ کتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے۔ تیار ہونے کے بعد حازم کچن میں آیا جہاں سمائرہ کباب تل رہی تھی۔ سمائرہ نے حازم کی جانے والی پہلی تعریف پر مسکرا کر اس کی جانب دیکھا، جو اس حسن کے دیوتا پر اس کی نظریں منجمد ہوئی۔ وہ جو حازم کے حسن میں کھوئی ہوئی تھی، غلطی سے ہاتھ فرائی پین پر لگنے سے اس کی سسکی ابھری، خوبصورت آنکھوں میں یکدم نمی جھلکی تھی۔ دھیان کہاں ہوتا ہے تمہارا، مجال ہے جو کوئی کام ڈھنگ سے کر لو۔ حازم جلدی سے برنول لیتا اس تک آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگا جہاں جلنے کے باعث ہاتھ لال سرخ ہو رہا تھا۔ ہاتھ جلا کر بیٹھ گئی ہو تاکہ سرونگ نہ کرنی پڑے۔ سمائرہ جو سمجھ رہی تھی کہ اس کی فکر میں بول رہا ہے، لیکن اس کے آخری لفظوں سے اس کو اپنا دل چھلنی ہوتا محسوس ہوا۔ آپ فکر نہ کریں، سرونگ وغیرہ سب وقت پر ہو جائے گا۔ وہ اپنا ہاتھ آرام سے اس کے ہاتھوں سے نکالتے ہوئے بولی اور برنول اپنے ہاتھ پر لگانے لگی۔ اوہ ہاں، وہ جاتے جاتے پلٹا۔ سمائرہ نے سوالی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ باہر اس حلیے میں مت آنا، میں نہیں چاہتا کسی کے سامنے میری انسلٹ ہو۔ وہ کہتا ہوا باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا، جبکہ سمائرہ ہاتھ پر برنول لگا کر کباب کی جانب متوجہ ہوئی، جو کہ اس کے مکالمے کے دوران کافی حد تک اس کے دل اور نصیب کی مانند جل چکا تھا۔ ڈارک اورنج جینس پر ملٹی رنگ کا کرتا پہنے، گلے میں اسٹالر ڈالے، وہ خود پر مہنگے پرفیوم کی بارش کی وہ اپنی چمچماتی گاڑی میں بیٹھ کر حازم کے گھر کی جانب روانہ ہوئی، جہاں اس پر ایک ناقابل یقین راز آشکار ہونا تھا۔ صاحب، آپ کی مہمان آ چکی ہیں۔ ملازمہ نے اس کو آ کر رباب کے آنے کی اطلاع دی۔ آپ انہیں سٹنگ روم میں بٹھائیں، میں آتا ہوں۔ جی، ملازمہ کہتی جا چکی تھی۔ شیشے میں سے خود پر ایک طائرانہ نظر دوڑائے اپنے بالوں اور کوٹ کو سیٹ کرتا وہ باہر کی جانب چل دیا۔ گڈ آفٹرنون مس رباب، اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، جس پر رباب نے بھی اس خوش شکل نوجوان کے سراپے پر ایک نظر ڈال کر مسکرا کر جواب دیا۔ مسٹر حازم، پروجیکٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس جوس کا سپ لیتے ہوئے بولی، جو کہ سمائرہ نے ملازمہ کے ہاتھ بھجوایا تھا۔ آپ تھوڑا ایزی ہو جائیں، پھر ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں ایزی ہوں، آپ پلیز سٹارٹ کریں۔ اوکے مس، ایز یو وش۔ وہ جو ملاقات کو طویل کرنا چاہتا تھا، لیکن رباب کی بات پر اس کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے بولا۔ اپنا لیپ ٹاپ اور فائل اسٹڈی سے لانے کے بعد اس نے پروجیکٹ کے بارے میں اپنے خیالات رباب سے ڈسکس کیے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈسکشن کے بعد وہ دونوں فارغ ہوئے۔ اتنی دیر میں سمائرہ نے ملازمہ کے ہاتھ کھانا لگنے کا پیغام بھجوایا تو وہ دونوں لنچ کی نیت سے ہال کی جانب روانہ ہوئے۔ ہیو اے سیٹ مس رباب، وہ کرسی دھکیل کر اس کو بیٹھنے کی دعوت دیتے بولا، جسے اس نے مسکرا کر قبول کیا، جبکہ ملازمہ کا یہ دیکھ کر منہ کھل گیا۔ لو بھلا، اپنی بیوی کا خیال رکھا نہیں جاتا اور غیر لڑکیوں کے کیسے آؤ بھگت کر رہا ہے، وہ دل میں سوچتے ہوئے بولی۔ واو مسٹر حازم، آپ کی ملازمہ کے ہاتھوں میں تو بہت ٹیسٹ ہے، وہ کباب کی پہلی بائٹ لیتے ہوئے بولی۔ یہ سب ملازمہ نے نہیں، میری وائف نے بنایا ہے، وہ مسکرا کر جواب دیتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بات سن کر رباب کو نوالا اپنے حلق میں پھنستا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی مسکراہٹ یکدم سمٹی تھی، جسے انجانے میں حازم بھی نوٹ کر چکا تھا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، کیا ضرورت تھی وائف کا ذکر چھیڑنے کی؟ آر یو میریڈ؟ وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ یس، وہ سنجیدگی سے بولا۔ او کنگریچولیشن، مجھے نہیں پتا تھا، وہ بھرائی آواز کے ساتھ بولی۔ اس کے دل کی دنیا یکدم ویران ہوئی تھی، ہر چیز سے اس کا دل اچاٹ سا ہو گیا تھا۔
بائی دا وے آپ کی وائف نظر نہیں آ رہی؟ جی وہ اوپر روم میں ہے، شاید سو رہی ہے، وہ شرمندگی سے بولا تھا۔ اس کو اسمائرہ پر غصہ آ رہا تھا، مطلب یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے؟ او اٹس اوکے، نو ایشو، تھینک یو سو مچ فار دس اسپیشل اینڈ گریٹفل لنچ۔ بہت شکریہ اتنے اچھے اور خاص لنچ کے لیے، وہ کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ اوکے ڈیئر، اٹس مائن پلیئر، گڈ بائے۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ رباب کے جانے کے بعد حاسم کمرے میں آیا اور غصے سے اسمائرہ کی جانب بڑھا جو کہ الماری کے کپڑے سیٹ کر رہی تھی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ ہے تم میں، وہ اشتعال کے عالم میں اس کا ہاتھ پکڑے اپنی جانب گھماتے بولا۔ آج تمہاری وجہ سے مجھے رباب کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑی، کتنا امبیرس فیل کر رہا تھا میں۔ کیا ہو جاتا اگر تم تھوڑی دیر کے لیے نیچے آ جاتی؟ تمہیں نظر نہیں لگ جانی تھی۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ آج ایک مرتبہ بتا دیں۔ کبھی آپ کو میری ڈریسنگ کا ایشو ہوتا ہے، کبھی اپنی امیج کا۔ اس لیے نہیں آئی تھی کہیں آپ کو مجھ جیسی ٹپیکل لڑکی کی وجہ سے اپنی ہائی کلاس سوسائٹی میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ وہ اسے اپنا آپ چراتی کمرے سے نکلتی چلی گئی جبکہ پیچھے حاسم غصے سے بچھو تاب کھاتا رہ گیا۔ چاند کی مدھم چاندنی میں ہر چیز اونگتی محسوس ہو رہی تھی۔ رات کے اس اندھیرے میں وہ بالکنی میں کھڑی ہوئی تھی۔ آج تو پھر حاسم کی بات سن کر اس کی خواہش مایوسی کے اندھیرے میں گم ہو گئی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ بھول جاؤں اس سے، وہ تمہارے نصیب میں نہیں، جبکہ دماغ نہیں مان رہا تھا۔ وہ تمہارا عشق ہے، تم اسے حاصل کر سکتی ہو۔ کیا ہوا اگر وہ شادی شدہ ہے؟ مرد پر تو 4 شادیاں جائز ہوتی ہیں، لیکن میں ایک عورت ہوں، کسی دوسری عورت کا گھر برباد نہیں کر سکتی۔ دل نے دلیل دی۔ تم کسی کا گھر برباد نہیں کر رہی، تم نے صرف اپنی محبت کو حاصل کرنا ہے۔ ویسے بھی محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے۔ دماغ میں دل کی بات کو پڑے دھکیلا۔ حاسم پچھلے 10 منٹ سے گاڑی میں بیٹھا اسمائرہ کا انتظار کر رہا تھا۔ رباب نے حاسم اور اسمائرہ کو اپنے گھر میں پارٹی پر انوائٹ کیا تھا جو کہ اس نے بزنس ڈیلنگ کی بنا پر رکھی تھی، جس میں اس کے سرکل میں موجود جانے والے دوست وغیرہ بھی موجود تھے۔ گاڑی کو اس پار سے اس کو اسمائرہ اپنی جانب آتی نظر آئی۔ اس کو دیکھ کر اس کے ماتھے کی شکنوں میں اضافہ ہوا۔ یہ کیسی ڈریسنگ کی ہے تم نے؟ کوئی ڈھنگ کا ڈریس نہیں ہے تمہارے پاس؟ یہ تمبو پہن کر کوئی پارٹی میں جاتا ہے؟ وہ ناگواری سے اس کو دیکھتے ہوئے بولا، جس نے شلوار سوٹ میں دوپٹہ سر پر اوڑھے اور شانوں کے گرد شال لپیٹی تھی۔ کیا ہوا، ٹھیک تو ہے؟ وہ حیرانی سے استفسار کرتے ہوئے بولی۔ دروازہ بند کرو۔ وہ اسمائرہ کی بات کو سرے سے اگنور کرتے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ پورا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ اس تمبو کو فوراً اتارو، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے کہیں کہ میر حازم ایک کارٹون کو لے کر گھوم رہا ہے۔ منزل پر پہنچنے کے بعد حازم نے اسمائرہ کو گاڑی میں سے اترنے سے پہلے کہا، جبکہ اسمائرہ اس کی بات پر حیرت کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ کیسا شوہر ہے جو اس کو صرف شال لینے کی بنا پر کارٹون کا خطاب دے رہا تھا؟ پر میں کیسے؟ مجھے بہت عجیب فیل ہوگا، وہ منمناتے ہوئے بولی۔ اور اگر میں تمہیں اس حالت میں اپنے ساتھ اندر لے کر گیا تو مجھے بہت عجیب فیل ہوگا۔ تو مت لاتے نا آپ، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ صحیح ہی تو کہہ رہی تھی، اگر اتنی ہی اس کی ریپوٹیشن کی فکر تھی تو لے کر ہی کیوں آیا تھا؟ اس نے منتیں تو نہیں کی تھی، ہمیشہ وہ اس کی ذات کی تذلیل کرتا تھا صرف اس بنا پر کہ اس کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے ہے۔ وہ لوگ ان کے سٹینڈرڈ کے نہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، زبان چلانے والی عورتیں سخت زہر لگتی ہیں۔ تم سے جتنا کہا ہے بس اتنا کرو، زیادہ چپڑ نہ کرو تو بہتر ہوگا ہم دونوں کے لیے۔ اس کو کلائی سے تھامے اس کو اپنی جانب کھینچ کر پھنکارتے ہوئے بولا اور دوسرے ہاتھ سے اسمائرہ کی شال اس کے وجود سے جدا کی۔ یہ بات یاد رکھو، اب تم بدقسمتی سے ہی صحیح لیکن میرے ساتھ میری بیوی کے حق سے رہ رہی ہو، تو اپنی جتنی بھی مڈل کلاس والے چونچلے ہیں وہ ختم کر دو۔ اس کی کلائی پر گرفت مزید سخت کرے سنجیدگی سے بولا جب وہ اس کی سخت گرفت سے اپنی کلائی نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسمائرہ اسے افسوس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ چیخ کر روئے۔ شاید وہ پہلا ایسا شوہر تھا جو اپنی ہائی کلاس سوسائٹی کی وجہ سے اپنی ہی بیوی کو بے پردہ کر رہا تھا، یا شاید اور بھی ایسے شوہر پائے جاتے ہوں گے جو اپنی عزتوں کو یوں بے پردہ کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، پر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس جہالت کو ماڈرن فیشن قرار دیتے ہیں۔ وہ دونوں اندر کی طرف آئے جہاں پارٹی عروج پر تھی۔ رباب انہیں دیکھ کر ان کی جانب آئی، جبکہ حاسم کی ہمیشہ کی طرح آج بھی اس حور شمائل دوشیزہ کے حسن میں کھو گیا تھا۔ وہ بلیک رنگ کی لانگ میکسی میں لگ بھی اتنی پیاری رہی تھی۔ ہیلو، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم ہیپی اینڈ سرپرائز، وہ ان دونوں سے ملتے ہوئے بولی اور ایک نظر حاسم کے پہلو میں موجود لڑکی کو دیکھا جو دوپٹہ سیٹ کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ جب کوئی اتنے پیار اور دل سے بلائے گا تو کون منع کرے گا بھلا؟ وہ محبت بھری نگاہوں سے اس کو دیکھ کر بولا۔ اسمائرہ، ملو ان سے، یہ میری بزنس پارٹنر اور اب فرینڈ مس رباب ہیں۔ وہ اسمائرہ کو دوپٹے کے ساتھ لگا دے کر بظاہر مسکراتے لیکن
اپنے فضول میں آنے والے غصے کو پیتے ہوئے بولا۔ جی جی السلام علیکم، وہ سنبھل کر بولی۔ وعلیکم السلام، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ رباب کو لڑکی بہت پیاری لگی۔ وہ سمائرہ کو رشک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کو خوش قسمت محسوس کر رہی تھی، لیکن اگر وہ اس کی دل کی دنیا کا سفر کر لیتی تو شاید یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیتی۔ اس کی معصومیت دیکھ کر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ جیسا اس نے سوچا وہ سب نہ کرے، وہ اس معصوم کے حق میں بہتر نہیں ہوگا، لیکن ابھی وہ ان تمام سوچوں کو جھٹکتے ہوئے اندر کی جانب لے گئی۔ یہ آپ کی وائف ہے؟ پارٹی میں موجود ایک لڑکی نے آ کر حیرت سے حازم سے کہا۔ یس۔ اوہ، ہمیں تو لگا آپ کی وائف کوئی ماڈرن ہوگی، بٹ یہ تو… وہ سمائرہ کو حقیر نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ مس، اٹس نن آف یور بزنس، میری مرضی ہے جس سے بھی شادی کروں، اور آپ ہوتی کون ہے میری وائف کے بارے میں بولنے والی؟ حازم کو اس کا سمائرہ کے لیے اس طرح کہنا کافی ناگوار گزرا۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھی تو اس کی بیوی ہی۔ انجلینا، آپ کو آپ کے فادر بلا رہے ہیں۔ رباب معاملہ بڑھتا دیکھ کر اس تک آئی اور انجلینا کو وہاں سے بھیجنا چاہوں منہ بناتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی۔ مسٹر حازم آئے، میں آپ کو اپنے انکل سے ملاتی ہوں۔ تم ادھر ہی رکو، کہیں جانا نہیں، میں ابھی آیا۔ جی بہتر۔ رباب اور حازم دونوں جا چکے تھے جبکہ وہ اکیلی کھڑی ماحول کا جائزہ لے رہی تھی کہ اس کو اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے آس پاس دیکھا تو اس کی نظر کارنر ٹیبل پر بیٹھے ایک شخص پر گئی جو کہ گرے پینٹ کوٹ پہنے ہاتھوں میں وائن کا گلاس تھامے بنا پلکیں جھپکائے اسی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سمائرہ کو اس کی نظر خود کا ایکسا کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے گھبرا کر حازم کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، لیکن وہ دونوں اس کو کہیں نظر نہیں آئے۔ اس کی نظروں سے بچتی وہ باہر پول کی سائڈ پر آئی۔ وہ وہاں کھڑی پول کے پانی کو دیکھ ہی رہی تھی جس میں پورے چاند کی چاندنی کا عکس پڑ رہا تھا۔ وہ پانی میں اٹھتی موجوں سے اب اس کو اپنے نصیب کی مانند ہلتا محسوس کر رہی تھی۔ تم بھی میری طرح تنہا ہو، جیسے اتنے سارے تاروں کے بیچ میں بھی تم اکیلی ہو، بالکل اسی طرح میں بھی یہاں اپنے جیسے ہی انسانوں کے بیچ تنہا ہوں۔ وہ چاند کو دیکھتے ہوئے اپنا درد اس سے بانٹ رہی تھی کہ اس کو اپنے کندھے پر ایک انجانا لمس محسوس ہوا۔ اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو وہاں وہی شخص اپنی وجاہت کے ساتھ کھڑا تھا جو کہ تقریباً 35 کے لگ بھگ عمر کا تھا۔ وہ جلدی سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ آپ یہاں اکیلی کیا کر رہی ہیں؟ وہ اس کا گھبرانا محسوس کر چکا تھا، اس لیے آرام سے استفسار کرتے بولا۔ وہ بنا جواب دیے واپس جانے لگی، لیکن ایک دم اس کا پاؤں مڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، اس شخص نے جلدی سے اپنا ہاتھ آگے کیا جس سے وہ اس کے باہوں میں قید تھی۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہوئی تھی، ایک کی محبت سے جبکہ دوسرے کی خوف، غصے اور غم سے۔ حازم جو سمائرہ کو ڈھونڈتے ہوئے باہر آیا، اس کو کسی غیر مرد کی باہوں میں دیکھ کر اس کا غصہ سوا نیزے تک پہنچا تھا۔ وہ جلدی سے ان تک آیا اور کھینچ کر ان کو الگ کیا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹچ مائی وائف، ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ مائی وائف، وہ اس کا کالر کھینچتے ہوئے بولا، جبکہ وائف لفظ پر وہ حیرت سے سمائرہ اور حازم کی جانب دیکھنے لگا۔ زندگی میں پہلی بار اس کا دل جس لڑکی پر آیا تھا وہ بھی شادی شدہ۔ آئی ایم سوری، میں تو بس ان کی ہیلپ کر رہا تھا، اگر میں نہیں پکڑتا تو پول میں گر جاتی، وہ صفائی دیتے ہوئے بولا۔ تو گر جانے دیتے حازم، سمائرہ نے خوف سے لبریز چہرے کے ساتھ اس کو پکارا۔ اس نے گھور کر اس کی جانب دیکھا اور چلا کر بولا، شٹ اپ مسٹر سلمان، اٹس لاسٹ وارننگ فار یو، وہ انگلی اٹھاتے ہوئے بولا اور کھینچ کر سمائرہ کو لیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ سیدھا لا کر اس کو گاڑی کے ساتھ پن کیا تھا۔ بہت شوق ہے تمہیں غیر مرد کی باہوں کا ہار بننے کی، وہ اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں نے جان بوجھ کر نہیں، وہ اٹک کر بولی، جبکہ ظالم آنسو نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں سے پھسلے تھے۔ ویسے تو بہت پارسا بندی ہو، اب کہاں گئی تمہاری وہ پارسائی؟ آپ میری… شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، وہ دھاڑتے ہوئے بولا۔ خوف سے اس نے اپنی آنکھیں میچی تھی، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رہ کر اس کو وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب سمائرہ سلمان کی باہوں میں تھی۔ وہ تو اس سے نفرت کا دعوے دار تھا، پھر اسے کیوں برا لگ رہا تھا؟ کہتے ہیں نکاح کے بعد اپنے محرم سے محبت ہو ہی جاتی ہے، بس اسے سمجھنا صرف انسان کو خود چاہیے۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا گھر تک پہنچا تھا۔ 2 مرتبہ اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ سمائرہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ گاڑی لاتے اس نے پارکنگ میں کھڑی کی اور بنا اس کی جانب دیکھے سیدھا اوپر چلا گیا۔ اس نے کمرے میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی نوب گھمایا تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ حازم نے کمرے میں داخل ہوتے ہی لاک لگایا تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اس کی موجودگی نہیں چاہتا۔ وہ 5 منٹ دروازے سے سر ٹکائے کھڑی رہی، پھر مایوسی سے اس بند دروازے کو دیکھ کر آنکھوں سے نکلتے آنسوں کو صاف کرتی نیچے شمائلہ بیگم کے روم میں آ گئی۔ کمرے میں داخل ہو کر ایک گہرا سانس لیا اس نے، جیسے اپنے اندر کی گھٹن کو کم کرنا چاہ رہی ہو، پھر دھیمے قدم لیتی کھڑکی کے پاس آئی۔ ماما، آپ نے کہا تھا حازم مجھ سے پیار کرتے ہیں، لیکن وہ پیار کیا، وہ تو سیدھے منہ تک بات نہیں کرتے۔ وہ آسمان کی جانب دیکھے خیالوں میں شمائلہ بیگم سے باتیں کرتے ہوئے بولی، آپ اللہ پاک سے کہیں نا کہ ان کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے۔ دوسری طرف حازم سگریٹ لبوں میں دبائے گہرے گہرے کش لے رہا تھا۔ اس کی اطراف میں سارا دھواں پھیلا ہوا تھا،
سلمان کی آنکھوں میں اسمائرہ کے لیے پسندیدگی دیکھ کر اس میں ایک لاوا سا ابل رہا تھا۔ کہاں برداشت تھا اس سے کسی کی بھی نظر اس کی چیز پر پڑے، چاہے وہ پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ۔ یہ چیز اس کی غیرت کو للکار رہی تھی۔ اس کی بیوی پر کسی غیر مرد کی نظر ہے؟ اس کی غیرت تب کہاں تھی جب وہ اپنی بیوی کو بنا پردے کے غیر مردوں کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، مرد اپنی گاڑیوں کو گرد و غبار کے ڈر سے ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن اپنے گھر کی عورتوں کو دنیا کی غلیظ نظروں سے بچانے کے لیے پردہ نہیں کراتے۔ بات تو صحیح ہے۔ اس واقعے کو گزرے پورے 2 دن بیت چکے تھے۔ ان دونوں کا ابھی تک ایک دوسرے سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ حازم جو پہلے تھوڑی بہت کر لیتا تھا، اس کے بعد تو وہ بھی تو کر چکا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر گھر سے نکل جاتا اور رات کو دیر تک لوٹا۔ اسمائرہ روز رات کو کھانا لگا دیتی، لیکن صبح اٹھ کر ٹیبل پر ویسے ہی پاتی تھی۔ وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ ٹینشن کے بعد اس کی صحت بھی دن بہ دن گرتی جا رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ حازم کو منا لے گی، پر کیسے؟ وہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ہیپی برتھ ڈے حازم۔ حازم آفس کا کام کر رہا تھا کہ رباب آفس کا کانچ کا دروازہ کھولتی اپنی مغرور چال چلتی حازم کے پاس گئی، اس سے گلے ملتی اس کی سالگرہ وش کی۔ واو واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز مس رباب، وہ خوشی سے سرشار ہوتے ہوئے بولا۔ آپ کو کیسے پتا آج میری برتھ ڈے ہے؟ وہ اتنا ٹینس تھا کہ آج اپنی سالگرہ بھی بھولا تھا۔ بزنس پارٹنر کے ساتھ ہم اب اچھے فرینڈ بھی ہیں، سو یہ میرے لیے اتنا مشکل نہیں ہے، وہ ایک ادا سے اپنے بالوں کو جھٹکتے ہوئے بولی۔ اس نے اس کے انداز میں حازم کے دل کی دنیا کو بھلا کر دیا۔ اس کے انداز نے حازم کی دل کی دنیا کو ہلایا تھا۔ سو حازم، میں آپ کے لیے گفٹ لائی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آج آپ یہ پہن کر اپنے کچھ قیمتی لمحات میرے نام کریں۔ آج کی ٹریٹ آپ کو میری طرف سے۔ وائی ناٹ اینڈ تھینک یو، وہ چہرے پر مسکان سجائے بولا۔ میں کیا کروں ماہی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، وہ اتنا زیادہ ناراض ہو چکے ہیں، کیسے مناؤں انہیں؟ وہ پریشانی سے فون پر موجود اپنی بہن سے گویا ہوئی۔ اچھا سمی، میری بات سنو، تم بھائی کو اپنی پریگنینسی کے بارے میں بتایا ہے کیا؟ نہیں۔ کیا تم پاگل ہو؟ تمہیں بھائی کو بتانا چاہیے۔ اگر بھائی کو پتہ چلے گا کہ وہ باپ بننے والے ہیں تو وہ کتنا خوش ہوں گے اور سارے گلے شکوے بھول جائیں گے۔ میں نے بتانے کی کوشش کی تھی مگر ٹائم ہی میری بات مانو تو تم بھائی کو اسپیشل طریقے سے مناؤ۔ کیا مطلب؟ اف لڑکی، میں تو کنواری ہوں ابھی اور تم شادی شدہ ہو، مجھ سے مطلب پوچھ رہی ہو؟ ماہی اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ تم کیا اول فول بول رہی ہو، چھچوری کہیں کی؟ مجھ سے نہیں ہوگا یہ سب، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اچھا میری ماں، جیسی تمہاری مرضی، اب مجھے بخشو، آج چھوٹے کی برتھ ڈے ہے، اس کی تیاری کرنی ہے اور وہ تمہیں سب سے زیادہ مس کر رہا ہے۔ پہلی ایسی سالگرہ ہے جس میں میں موجود نہیں ہوں گی، وہ مایوسی سے بولی۔ او تیری، کیا ہوا؟ ماہی نے کہا۔ آج تو حاسم کی بھی برتھ ڈے ہے، ان کی برتھ ڈے بھی چھوٹو کے ساتھ آتی ہے۔ یار دیکھو میں کتنی بھلکڑ ہو گئی ہوں۔ واو اٹس اے بیسٹ آئیڈیا، تم ایک کام کرو، پیارا سا تیار ہو اور آج ان کی سالگرہ والے دن ان کو باپ بننے کی خوشخبری بھی دو۔ اوکے، میں بعد میں بات کرتی ہوں، منع کو پیار کرنا میری طرف سے، اللہ حافظ۔ حازم نے جب گفٹ کھولا تو اس میں بلیک رنگ کی شلوار قمیض، برانڈڈ واچ، پرفیوم تھے۔ اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ نے رقص کیا۔ وہ اپنے آفس میں موجود اسپیشل روم میں تیار ہوا تھا اور اپنی تیاری پر ایک آخری نظر ڈالتا مسکراتے ہوئے باہر کی جانب گیا۔ ریسٹورنٹ میں گاڑی موڑنے سے پہلے اس نے کچھ گفٹ لینے کا ارادہ کیا، لیکن کچھ یاد آنے پر گاڑی گھر کی جانب موڑ لی۔ گھر پہنچ کر جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظریں پلٹنا بھول گئی، کیونکہ سامنے ہی اسمائرہ شیشے کے سامنے کھڑی تیاری کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔ لانگ ریڈ رنگ کی فراک، اس پر ڈارک میک اپ کیے، اپنے ہونٹوں کو سرخ لپسٹک سے رنگے، تمام رائیوں کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ اسمائرہ کو اپنے گردن پر کسی کی گرم سانسیں محسوس ہوئی تو اس نے شیشے میں سے دیکھا تو ایک پل کے لیے اس کا سانس اٹکا تھا، کیونکہ حازم مدہوش سا اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ بیوٹیفل مائی ایشین بیوٹی، وہ خمار آلود آواز میں بولا۔ اس کی بات پر اسمائرہ کی پلکیں لرزی تھی، وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ کوئی بھی اس کو دیکھ کر مدہوش ہو جاتا، یہاں تو اس کا شوہر تھا۔ اسمائرہ نے اپنا رخ حازم کی طرف کیا۔ حازم، اس نے اسمائرہ کے ہونٹوں پر شہادت کی انگلی رکھ کر خاموش کروایا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، اسے دیکھ کر وہ ایک شہر میں جھگڑا جا رہا تھا۔ پورے کمرے میں فسوس سا چھایا ہوا تھا، صرف 2 لوگوں کی سانسوں کی آواز تھی۔ حازم مدہوش سا اس کے چاند سے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس کے دل میں ایک خواہش سی جاگی۔ وہ جیسے اپنی خواہش پر لبیک کہتا اس کے چہرے پر جھکا۔ اسمائرہ کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، جسے سنتے ہی وہ فوراً سے ہوش میں آیا اور جھٹکے سے اس سے دور ہوا۔ ہیپی برتھ ڈے حازم، وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بول رہی تھی کہ ایک دم زوردار جھٹکا لگنے کے باعث پیچھے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب گری۔ یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟
میں نفس کا کمزور نہیں ہو سکتا. نہیں, وہ چیختے ہوئے بولا. اسے یاد آیا اس کو رباب کے پاس ڈنر پر جانا تھا. وہ تو گفٹ لینے یہاں آیا تھا کیونکہ اس نے ایک مرتبہ ایک بہترین ڈائمنڈ سیٹ رکھا ہوا تھا جو کہ صرف اپنی من چاہی بیوی کو دینا تھا. بیوی من چاہی نہ ملی تو کیا ہوا؟ اس نے سوچا کہ یہ گفٹ رباب کو دے گا, جبکہ اس کی اصل حقدار سمائرہ تھی. وہ غصے سے سمائرہ کی جانب بڑھا جو کہ صدمے میں کھڑی اسی کو دیکھ رہی تھی. کتنی دفعہ کہا ہے اپنا یہ منحوس چہرہ لے کر میرے سامنے مت آئے کرو, لیکن بات تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں بیٹھے تو تب نہ. وہ ایک ہاتھ سے اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑے غصے اور طیش کے عالم میں بول رہا تھا, جبکہ سامنے موجود سمائرہ سر جھکائے آنسو بہانے میں مصروف تھی. یہ سب کر کے تم مجھے اپنے اس حسن کا گریویدہ نہیں کر سکتی. جانتا ہوں میں تم جیسوں کو, جو مردوں کو اپنے اس حسن کے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتی ہے, پر افسوس میں تمہارے اس جال میں پھنسنے والا نہیں. ختم کرو یہ سب تماشے. ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کو مٹھیوں میں بھینچے, دوسرے ہاتھ سے اس کے ہونٹوں پر لگی سرخ لپسٹک کو غصے سے رگڑتے ہوئے بولا, جبکہ اسے بہکانے کا کام کر گئے تھے. اسے خود پر غصہ آ رہا تھا. پتہ نہیں کیا دیکھ کر موم نے تمہیں میرے سر پر ڈال دیا, عجیب ہی عذاب ہو. وہ نخوت سے کہتا پیچھے کی جانب اسے دھکا دے نکلتا چلا گیا, جبکہ وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی. اس بے رحم کو اس کے آنسو تک دکھائی نہیں دے رہے تھے, یا پھر سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی وہ انجان بن رہا تھا. کیوں آپ کو میری محبت نظر نہیں آتی؟ کتنی محبت سے اس نے یہ سب تیاریاں اس کو سرپرائز دینے کے لیے کی تھی, لیکن وہ سنگ دل اس کے ارمانوں کا قتل کیا جا چکا تھا. جو لمحات اس کو دینے چاہیے تھے وہ کسی اور کے نام کر رہا تھا. غصے سے اس نے ہاتھوں میں موجود چوڑیوں کو اتار کر پھینکا, کانوں میں پہنے گئے مہنگے جھمکے غصے سے دیوار پر مارے تھے. کتنی بد نصیب ہوں میں, میرے محرم کی محبت ہی میری سزا ہے. کیوں؟ وہ چیختے ہوئے بول رہی تھی. رو رو کر اس کا حال برا تھا. روتے ہوئے ایک دم وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی, بیڈ پر ہی اوندے منہ گر گئی. حازم جب رات گئے ایک حسین شام رباب کے ساتھ گزار کر گھر پہنچا تو ایک جھٹکا سا لگا, کیونکہ کمرے میں سمائرہ بے ترتیب حلیے میں اوندے منہ بیڈ پر لیٹی تھی. دوپٹہ اس کا زمین پر گرا اپنی ناقدری پر رو رہا تھا, جبکہ چوڑیاں کچھ زمین پر گری کچھ بیڈ پر. جاہل لڑکی, نخوت سے کہتا کپڑے لیے چینج کرنے چلا گیا. جب وہ چینج کر کے واپس آیا تو اس نے سمائرہ کو دیکھا جو ابھی بھی اسی حالت میں لیٹی تھی. وہ اس کے پاس آیا. سمائرہ, سمائرہ. اس کو آواز دے کر اٹھانے کی کوشش کی, مگر وہ جواب نہیں دے رہی تھی. حازم کی نظر اس کے چہرے پر پڑی جہاں لپسٹک پھیلی ہوئی تھی. چہرے پر آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشانات تھے. اس کو ایک دم فکر لاحق ہوئی. اس نے سمائرہ کی نبض چیک کی جو کہ بہت دھیمی چل رہی تھی. اس نے جلدی سے ڈاکٹر کو فون کیا اور جلدی گھر پر پہنچنے کا کہا. اگلے 20 منٹ میں ڈاکٹر ان کے گھر پر موجود تھی, جو کہ سمائرہ کا چیک اپ کر رہی تھی. کیا ہوا ڈاکٹر؟ از ایوری تھنگ از اوکے؟ نو مسٹر حازم, آپ کی وائف نے کسی قسم کا ٹینس لیا ہے جس کی وجہ سے ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے. اگر وہ اسی طرح رہیں تو بیبی کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے. جتنا ہو سکے انہیں خوش رکھیں. ویسے بھی آپ کی وائف بہت ویک ہیں. ڈاکٹر بولتی جا رہی تھی جبکہ حازم کا دماغ لفظ بیبی پر اٹکا ہوا تھا. کیا سمائرہ پریگننٹ تھی؟ اور اس نے مجھے بتایا بھی نہیں, وہ دل میں سوچتے ہوئے بولا. اوکے میں چلتی ہوں, اپنی وائف کا خیال رکھیے گا. میڈیسن اور ڈائٹ چارٹ ہے, اسے فالو کیجیے گا. شکریہ. ڈاکٹر کہتی اپنی فیس لیے جا چکی تھی, جبکہ حازم تھکے قدموں سے چلتا اندر آیا جہاں وہ ہر چیز سے بے خبر سکون کی نیند لے رہی تھی. آئی ایم سوری, مجھے معاف کر دو. سمائرہ کا ہاتھ تھامے اپنی آنکھوں سے لگائے بولا تھا. وہ کتنا اس ننھی جان کا دل دکھا چکا تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر سمائرہ کے ہاتھ کو بھگو رہے تھے. وہ سمائرہ کی ماں بننے کی خبر سن کر بہت خوش ہوا تھا. خاندان میں وہ پہلا بچہ تھا جو اس کے خاندان میں حازم کے بعد آنے والا تھا. اس کے دل میں سمائرہ کے لیے محبت پیدا ہو رہی تھی, لیکن اپنی انا کے باعث اس چیز کا اعتراف کرنا دوبھر ہو رہا تھا. اس کا دل 2 حصوں میں بٹ چکا تھا. زندگی کے سفر میں چلتے چلتے کبھی یوں بھی ہوتا ہے مرشد, بے پناہ چاہنے والے بے وجہ چھوڑ جاتے ہیں. صبح سمائرہ کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر اپنے پہلو میں خالی جگہ پر گئی, جسے دیکھ کر ایک زخمی مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھائی تھی. کل اپنی آخری امید کی موت پر وہ واقعی مایوس ہوئی تھی. اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ حازم کے آگے دوبارہ کبھی نہیں جھکے گی. تم اٹھ گئی؟ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ وہ جو سوچوں کے بھنور میں کھوئی تھی حازم کی آواز سے ہوش میں آئی جہاں وہ باتھ روم میں سے تولیے سے بال رگڑتا ہوا باہر نکلا. پہلے تو سمائرہ اس کو معمول کے خلاف گھر پر دیکھ کر شاکڈ ہوئی تھی, اور اس سے زیادہ اس کا دھیما لہجہ سن کر. میں ٹھیک ہوں, مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے بولی. او تو تمہیں سچ میں نہیں پتا تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ اپنی مسکراہٹ دبائے تولیے کو صوفے پر پھینکتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھا, جبکہ اس کو اپنے پاس بیٹھتے دیکھ کر وہ تھوڑا پیچھے کو کھسکی تھی. تم نے مجھ سے اتنی بڑی نیوز کیوں چھپائی؟
وہ مصنوعی غصہ چہرے پر سجائے ذرا سا اس کی جانب جھکتے ہوئے بولا، کون سی نیوز؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولی، یہی کہ ہم پیرنٹس بننے والے ہیں۔ وہ خوشی سے چور لہجے میں بولا تھا، جبکہ اب جھٹکا لگنے کی باری اسماعیلہ کی تھی۔ انہیں کیسے پتا؟ اور یہ تو اتنے خوش ہو رہے ہیں؟ وہ حیرت کے عالم میں سوچتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ یہی سوچ رہی ہونا کہ مجھے کیسے پتا؟ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی مگر آپ نے میری بات نہیں سنی، بلکہ مجھے بدکار کا الزام۔ وہ بات ادھوری چھوڑ چکی تھی۔ کل کا منظر یاد کیے اس کی آنکھوں میں ظالم آنسو پھر سے تیرنے لگے۔ شرمندگی کے آثار حازم کے چہرے پر بھی چھائے تھے۔ آئی ایم سوری سمی، مجھے معاف کر دو۔ اب کبھی تمہیں کوئی دکھ نہیں دوں گا، سمیٹ لوں گا تمہارے سب غم خود میں۔ وہ اسماعیلہ کو شدت سے خود میں بھیجے احساس ندامت سے بول رہا تھا۔ سماہرہ ترسی حازم کی محبت کو ایک بار پھر وہ اس بے وفا پر اعتبار کرنے جا رہی تھی، لیکن شاید وہ یہ بھول چکی تھی، انسان بے شک بدل جائے لیکن اس کی خصلت نہیں بدلتی۔ آج ہم پورا دن ساتھ گزاریں گے تمہاری پسندیدہ جگہ پر، جس میں صرف تم، میں اور ہمارا بچہ ہوگا۔ وہ اس کا چہرہ اوپر کیے مسکراتے ہوئے بولا، کوئی وعدہ نہیں، پھر بھی انتظار تھا تیرا، دور ہونے پر بھی اعتبار تھا تیرا۔ نہ جانے کیوں بے رخی کی تم نے ہم سے، کیا کوئی ہم سے زیادہ بھی طلبگار تھا تیرا؟ وہ دونوں اس وقت ساحل سمندر پر موجود تھے، وہاں کی گیلی ریت پر چلتے خود کی روح کو سکون پہنچا رہے تھے۔ حازم کا ایک ہاتھ پاکٹ میں جبکہ دوسرا اس کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ سمندر کی اٹھتی موجوں نے ایک الگ موسیقی برپا کی ہوئی تھی، اس پر ستم، شام کا ڈھلتا سورج۔ یہ جگہ اسماعیلہ کی پسندیدہ جگہوں میں سے ایک تھی۔ خوش ہو؟ ٹھنڈی ریت پر چلتے ہوئے حازم نے سوال کیا۔ بہت، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی، کیونکہ شادی کے بعد پہلی بار وہ اس کے ساتھ باہر گھومنے آئی تھی۔ اس کو بچوں کی طرح خوش ہوتے دیکھ کر حازم کے چہرے پر ایک بھرپور مسکراہٹ نے رقص کیا تھا۔ کیا آپ ہمیشہ ایسے رہیں گے؟ مطلب کبھی ناراض تو نہیں ہوں گے، چھوڑیں گے تو نہیں؟ اس کے سوال پر وہ چلتے چلتے رکا، اس کو پوری طرح اپنی جانب گھمایا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر بولا، میرا وعدہ ہے، اب کوشش کروں گا کہ کبھی بھی تمہیں کوئی تکلیف نہ دوں، اور اب تو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ مسکرا کر اس کے وجود کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، جس پر اس نے شرما کر اپنا سر حازم کے سینے پر ٹکا دیا۔ دور کھڑی قسمت نے کہکا لگایا تھا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے۔ کچھ وعدے پورے ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ وہ جو اب اپنی زندگی میں خوبصورت خواب دیکھ رہی تھی، اسے کیا پتا تھا اس کی یہ خوشیاں، چہرے کی یہ مسکان مدت کے لیے ہے۔ ڈیم اٹ! اس نے زور سے فون دیوار پر مارا، جس میں کچھ دیر پہلے اس کے گارڈ نے ان دونوں کی تصویریں بھیجی تھی۔ ہاؤ کوڈ یو ڈو دس؟ وہ پرفیوم کی شیشیاں زمین بوس کرتے ہوئے بولی، تم میرے ہو، صرف میرے، یو آر مائن۔ اپنے بالوں کو کھینچتے زمین پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ 2 دن بعد، حازم، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ غصے سے آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کیا ہے میں نے؟ وہ حیرانی سے استفسار کرتے ہوئے بولا، محبت کے دعوے قسمیں میرے ساتھ کھائی ہیں آپ نے، اور اپنی بیوی سے نفرت کا دعویٰ ہونے کے بعد واپس آپ اس کے پاس لوٹ رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی، رباب ڈارلنگ، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، شی از ایکسپیکٹنگ۔ وہ ماں بننے والی ہے میری اولاد کی، جو میں کسی صورت اسے کھو نہیں سکتا۔ وہ پیار سے اس کا گال سہلاتے ہوئے بولا، اس کا مطلب آپ مجھ سے اب شادی نہیں کریں گے؟ وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے بولی، میں؟ حازم پلیز ڈونٹ سے نو، آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو۔ وہ اس کے ہونٹوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے بولی، میں نہ کیوں بولوں گا؟ وہ اپنے دل کو سنبھالتے ہوئے بولا، ڈو یو لو می؟ وہ اس کے کالر کو تھامے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے بولی، یس آف کورس آئی ڈو۔ آپ میرا عشق، میرا جنون ہے حازم۔ تمہیں خبر ہی نہیں ہم کہاں سے گزرے ہیں، تیری تلاش میں ہم 2 جہاں سے گزرے ہیں۔ زمانہ یاد کرے گا اب ہمیں بھی برسوں، کچھ ایسی مثال زمانے سے کر گزرے ہیں۔ تم بھی جان ہی لوگے جنون عشق کیا ہے، جنون عشق کیا ہے، تم یہاں تک تو پہنچو، یہاں سے ہم گزرے ہیں۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بڑے خمار آلود آواز میں شیری کی صورت میں اپنا حال دل بیان کر رہی تھی۔ آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ رباب کی بات سن کر حازم کے اوپر 7 آسمان گرے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہوا۔ حازم بالکنی میں کھڑا سگار کے کش لیتے رباب کی دوپہر کی گئی بات پر غور کر رہا تھا۔ اس کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ایک طرف اس کی محبت تھی، دوسری طرف اس کی چاہت۔ کسی ایک کا انتخاب کرنا دوبھر ہو رہا تھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اسمائرہ بالکنی میں اس کے ساتھ کھڑی حازم کے ٹینس چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی،
کچھ بھی تو نہیں، وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے بولا اور سمائرہ کے چہرے کی جانب نظر دوڑائی جہاں کافی عرصے پر اس کے چہرے پر رونق آئی تھی، صرف اس کی تھوڑی سی دی گئی توجہ پر۔ اگر وہ کوئی غلط قدم اٹھا لیتا تو یہ مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے شاید جدا ہو جاتی۔ وہ کیسے اس کی خوشیوں کو دوبارہ چھین سکتا تھا؟ سمائرہ کی پریگننسی کے پورے 6 ماہ بیت چکے تھے۔ ان 6 ماہ میں حازم نے اس کا ہر طرح سے خیال رکھا تھا، خوش رکھنے کی کوشش کی تھی، جبکہ حازم کو سمائرہ کے ساتھ خوش دیکھ کر رباب جل بھن رہی تھی۔ وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھی جس سے وہ حازم کو ہر طرح سے اپنا بنا سکے، اور آج شاید قسمت اس پر مہربان ہونے والی تھی۔ ہے حازم، لگتا ہے بہت زیادہ تھک گئے ہیں، اسی لیے آپ کے لیے کافی بنا کر لائی ہوں۔ حازم اور رباب دونوں اس وقت آفس کے اسپیشل روم میں موجود فائل اسائن کر رہے تھے۔ اوہ تھینک یو سو مچ۔ حازم نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کپ تھاما، جس سے اس نے بھی بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ وصول کیا۔ تم نے خود بنائی ہے؟ حازم نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، اپنے فرشتوں سے بنوائی ہے، وہ اپنے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے بولی کہ بے ساختہ طور پر حازم کا کہکا گونجا۔ اینجلز نے بنائی ہے، تبھی بہت مزے کی ہے، وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولا۔ اینجلز نے نہیں، صرف اینجل نے بنائی ہے، اور وہ بھی صرف آپ کی اینجل۔ وہ ایک ادا سے بولی تھی کہ حازم اش کر اٹھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے میں کافی میں وائن پی رہا ہوں، اپنی بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ بولا، جبکہ حازم کی بات سن کر اس کا رنگ ایک پل کے لیے اڑا تھا۔ تم نے اپنی محبت کا نشہ ڈالا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا، اور اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی جانب کھینچا جس سے وہ پوری طرح اس کے حصار میں آ چکی تھی۔ ہمارے بعد نہ آئے گا اسے چاہت میں ایسا سکون، وہ زمانے سے کہتا پھرے گا مجھے چاہو اس پاگل کی طرح۔ رات کی اس گہری خاموشی میں جہاں ہر ذہین روح نیند کی آغوش میں تھی، وہیں وہ شخص اس پہرے تنہائی میں اپنے خدا کے آگے سجدے میں جھکا اپنے لیے سکون کا طلبگار تھا۔ جب سے اس نے اس اداس پریوش کو دیکھا تھا تو اس کے تمام غم خود میں سمٹنے کی خواہش جاگی تھی، لیکن جیسے ہی اس کو معلوم ہوا کہ وہ شادی شدہ ہے، اس کے ارمانوں پر ٹھنڈا پانی پڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کسی اور کی اور کسی شادی شدہ کی حقیقتاً خواہش کرنا حقیقتاً گناہ ہے۔ وہ اس کی زندگی کی خوشیوں کی دعا کر رہا تھا۔ دنیا میں جہاں برے انسان ہوتے ہیں، وہیں کچھ اچھے فرشتے صرف انسان بھی پائے جاتے ہیں جو اپنی محبت کو رسوا نہیں ہونے دیتے اور اپنی محبت کو پانے کے لیے غلط حربے نہیں آزماتے، بلکہ سب فیصلہ صرف اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ آخر مجبوریاں ہی فتح ہوتی ہیں، محبتیں تو ہمیشہ ہار ہی جاتی ہیں۔ واو۔ خود تو ہوئے رسوا لیکن تیرے بھید نہ کھولیں گے، نیند تو کیا آئے گی فراز، موت آئی تو سو لیں گے۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ سمائرہ پریشانی کے عالم میں حازم کا انتظار کر رہی تھی، لیکن ان گزرے 6 ماہ میں وہ روزانہ جلدی گھر آ جایا کرتا تھا۔ اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ بوجھل ہو رہی تھی، اس کو حازم کی فکر لاحق ہو رہی تھی۔ اس نے اس کے نمبر پر کال بھی کی تھی، مگر بیل جانے کے بعد فون سوئچ جا رہا تھا۔ وہ انتظار کرتے کرتے آخرکار تھک ہار کر مایوسی سے اس کے لیے دل میں دعا کرتی لیٹ گئی۔ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ وہ اس کے دل کے مقام پر انگلی پھیرتی سوال کرتے ہوئے بولی۔ بے انتہا، یک لفظی جواب اپنی ادھ کھلی آنکھوں سے دیا گیا۔ سمائرہ سے بھی زیادہ؟ سمائرہ صرف میری محبت ہے، جبکہ تم میری چاہت، محبت اور طلب ہو، کہتا وہ مدہوش سا اس کے چہرے پر جھکا اور اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ مجھے معاف کر دینا سمائرہ، حازم کو کھو دینے کے ڈر سے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ خیالوں میں اس سے مخاطب ہوئے وہ اپنی آنکھوں کو بند کر چکی تھی، جبکہ رباب حازم کی کافی میں ایسی دوائی ملا کر لائی تھی جس سے انسان اپنے تمام ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اپنی ضد و جنون کی خاطر بعض لڑکیاں بھی اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کر جاتی ہیں۔ بے شک دنیا میں وہ کامیابی حاصل کر لے، لیکن آخرت ان کی ناکام ہی ہوتی ہے، اور محبت کے نام پر جو کام وہ کرنے جا رہے ہیں وہ زنا تھا، اور اس گناہ کی کوئی معافی نہیں۔ ابھی بھی تو اسی کے بارے میں سوچ رہا ہے نا؟ سلمان اور اس کا دوست دونوں اس وقت سلمان کے مینشن میں موجود تھے، جہاں اس کے دوست نے سلمان کی حالت کو دیکھ کر کہا۔ اس کا چہرہ کافی زیادہ مرجھایا ہوا تھا۔ یار بڈی، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ بھول کیوں نہیں چاہتا اسے؟ وہ بھولتی ہی نہیں، وہ مدھم سا مسکرا کر بولا۔ تو جانتا ہے جب پہلی بار دیکھا اسے تو کتنا درد تھا ان آنکھوں میں؟ جانے ایسا کیوں لگتا ہے جیسے روح کا رشتہ ہو؟ وہ خیالوں میں گویا ہوا۔ کاش آنسو جمع کیے ہوتے، آج اپنا بھی سمندر ہوتا۔ تو جانتا ہے نا وہ شادی شدہ ہے، پھر بھی؟ یار میں اسے بھولنا چاہتا ہوں، پر یہ کمبخت دل، جانے دل کہتا ہے ایک نہ ایک دن وہ میری دسترس میں ہوگی۔ جو تو سوچ رہا ہے گناہ ہے، جانتا ہوں،
تبھی تو یہاں سے امریکہ شفٹ ہو رہا ہوں تاکہ اس کی یادوں سے پیچھا چھڑا سکوں۔ وہ زخمی سا مسکرا کر سر پیچھے صوفے پر گرا گیا۔ صبح اس کی آواز کسی کے سسکنے کی آواز پر یہاں آنکھ آنا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کسی کے سسکنے کی آواز پر کھلی۔ اس نے نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ آواز کی سمت دیکھا تو نیند بھگ سے اڑی، کیونکہ رباب اپنی لٹی ہوئی حالت کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور یہ سب؟ وہ حیرت کی زیادتی سے اس کے وجود سے نظر چراتے ہوئے بولا۔ آپ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا حازم۔ میں نے آپ پر بھروسہ کیا اور آپ نے، وہ ہچکیوں کی صورت میں اٹک اٹک کر بولی، آپ نے میری عزت داغدار کرنے میں پل نہیں لگائے۔ وہ آنسو بہائے اس کے سامنے مظلوم ہونے کا ناٹک کرتی بولی، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ اور مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ وہ اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے بولا، میں بیوقوف ہوں جس نے آپ جیسے شخص پر بھروسہ کیا۔ کہتے ہوئے وہ باہر کی جانب قدم بڑھانے لگی جسے حازم نے آگے بڑھ کر ناکام بنایا۔ پاگل ہو، ایسے حلیے میں باہر جاؤ گی؟ وہ اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا جو اس وقت اس کی شرٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ اب آپ ہی بتائیں کیا کروں میں؟ میری عزت داغدار ہو چکی ہے جو کہ اب تمام عمر رہے گی۔ وہ دروازے کے قریب بیٹھتی چلی گئی۔ تمہاری اس حالت کا ذمہ دار میں ہوں تو اس کو ٹھیک بھی میں ہی کروں گا۔ حازم کی بات سن کر اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ چھائی تھی۔ بس آخری سوال اے زندگی، یہ مصروف لوگ دفنانے تو آئیں گے نا؟ سمائرہ اداس سی کمرے میں بیٹھی حازم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کل سے اس کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ ایک دم اس کو شدید پیاس کا احساس ہوا۔ وہ پانی پینے کی نیت سے نیچے جا رہی تھی کہ ایک دم اس کا پاؤں مڑا اور وہ سیڑھیوں سے گرتی ہوئی زمین تک آئی۔ پورے گھر میں اس کی چیخ بلند ہوئی۔ حازم جس نے ابھی گھر میں قدم رکھا ہی تھا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش صحیح معنوں میں اڑے۔ وہ حواس بھاگتا سا اس کی جانب آیا جو اپنا پیٹ پکڑے چلا رہی تھی، حازم حازم۔ ٹوٹے ٹوٹے لفظوں میں اس کا نام لیتے اس کے آنسو نکالنے کی وجہ بن گئی۔ وہ بنا وقت ضائع کیے اس کو باہوں میں اٹھائے ہسپتال کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔ شہر کے مہنگے ترین ہسپتال میں وہ زیر علاج تھی اور حازم پریشانی کے عالم میں چکر کاٹ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر اس سے سائن لینے آئے تھے کہ وہ کس کی زندگی چاہتا ہے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے ماں کے نام پر نشان لگایا تھا، یا اللہ میرے گناہوں کی سزا میری اولاد کو مت دینا۔ وہ آسمان کی جانب سر اٹھائے رحم کی اپیل کرتے بولا، ڈاکٹر میری وائف اور بیوی کیسے ہیں؟ مسٹر دیکھیں، ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے آپ کی بیوی کو نہیں بچا سکے۔ اینڈ یور وائف از بیٹر، ڈاکٹر کہہ کر جا چکے تھے۔ ڈاکٹر کے جانے کے تھوڑی دیر بعد حازم روم میں آیا جہاں وہ اپنی قسمت سے انجان بے ہوش تھی۔ وہ مردہ قدموں سے چلتا اس تک آیا۔ مجھے معاف کر دینا، میں مجبور تھا۔ ایسے کرتے ایک موتی سمائرہ کے چہرے پر گرا تھا۔ یہ لو تمہاری امانت، حازم نے کہتے ساتھ ایک ٹوکری رباب کے ہاتھ میں دی، وہ جو سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، جسے دیکھ کر وہ واقعی خوش ہو چکی تھی۔ وہ ٹوکری تھماتے وقت اس کے ہاتھ ایک پل کو لرزے، دل کانپا تھا، لیکن اس کی خوشی کے لیے وہ یہ کام کر گزرا۔ بہت بہت شکریہ، وہ اسے دیکھ کر خوشی کے مارے چہکتے ہوئے بولی۔ رباب، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، امید کرتا ہوں تم بھی اپنا وعدہ نبھاؤ گی۔ ضرور حازم، کیوں نہیں، مجھے اپنا وعدہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ ہیوی ڈوز ہونے کے وجہ سے سمائرہ کو 2 دن بعد ہوش آیا تھا۔ اس نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے اپنے بچے کے بارے میں پوچھا، جس میں حازم نے لرزتی آواز میں کہا، وہ مر چکا ہے، ہم دفنا چکے ہیں۔ نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ لوگ، ایسا نہیں ہو سکتا، میری اولاد مر نہیں سکتی۔ کھینچ کر کینولا اپنے ہاتھ سے نکالا جس سے ننھی سی بوند کی لکیر اس کے ہاتھ پر نمایاں ہوئی۔ حازم بتائے، کہاں ہے میرا بچہ؟ میری ممتا کہہ رہی ہے میرا بچہ زندہ ہے۔ نہیں قبول کر پا رہی میں، مر چکی ہے ہماری بیٹی۔ حازم کی بات سن کر اس نے پانی بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ بیٹی؟ ہاں، اچھا ہوا وہ مر گئی، ورنہ کوئی اسے بھی آپ کی طرح کا شوہر مل جاتا، وہ بھی میری طرح کی زندگی گزارتی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے چہرے پر مسکان سجائے کہکا لگاتے بولی۔ وہ اس وقت نیم پاگل سی لگ رہی تھی، زخم اس کے ہرے تھے، اپنے دل کا تمام غبار آج اس کے سامنے نکال رہی تھی۔ حازم کا اس کی حالت دیکھ کر دل لرزا تھا، کافی بار کوشش کے باوجود اس کو سچ نہیں بتا سکا۔ اے بارش، برس برس اور برس، آج تو اس کی یادوں کو بہا لے جا۔ شہر کی اس گہری خاموشی، ہر طرف اندھیرے کا راج تھا۔ گرج چمک کے ساتھ بارش اپنے عروج پر تھی۔ ایسے میں وہ شخص بارش میں کھڑا کسی کی یادوں کو بھلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے آنسو بارش میں ہی گم ہو رہے تھے۔ کیا تھی وہ جس کا اسیر وہ پہلی ملاقات میں ہی ہو چکا تھا؟ شاید قسمت اس کی پاکیزہ محبت دیکھ کر اس کی محبت کے ساتھ ملانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ 1 مہینے بعد، میں شادی کر رہا ہوں۔ ماحول کی گہری خاموشی میں اس کی آواز گونجی۔ مبارک ہو، وہ مسکرا کر بولی جبکہ چہرے پر اداسی مسکراہٹ نمایاں تھی۔ تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ وہ حیرت سے بولا۔ نہیں،
سر جھکائے اپنے ناخنوں سے کھیلتے ہوئے ایک لفظی جواب دیتے ہوئے بولی، جبکہ یہ صرف وہ جانتی تھی کہ یہ اس نے کس دل سے کہا۔ آنسو ضبط کرنے کے باعث چہرہ لال سرخ جبکہ آواز بھاری ہو رہی تھی۔ تمہیں برا نہیں لگ رہا؟ وہ مدھم آواز میں بولا، گویا اس کا ضبط آزمانا چاہ رہا ہو۔ نہیں۔ سمائرہ کا جواب سن کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ کچھ وقفوں کے بعد اس کے غم میں ڈوبی آواز آئی، آپ کی شادی والے دن آپ کے لیے ایک عظیم تحفہ ہوگا جو یقیناً آپ سمیت آپ کی ہونے والی بیوی کو بھی بہت پسند آئے گا۔ سمائرہ، تم نہیں جانتی یہ میری خواہش کے ساتھ ساتھ مجبوری بھی ہے۔ اگر یہ میں نے نہیں کیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ وہ پیچھے کی بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولا، ٹانگیں اس کے بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی۔ آج دوپہر میں حازم کے پاس رباب کی کال آئی تھی جس میں اس نے اپنے امید سے ہونے کی خبر سنائی تھی اور اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ جلد سے جلد اس سے شادی کر لے، ورنہ جو حقیقت دنیا کے سامنے آ گئی تو دنیا والوں نے کچھ بھی ہو جائے اس کے بچے کو ناجائز ہی کہنا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی اس کو اپنے ضمیر پر بوجھ پڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میری محبت کی داستان ختم ہو چکی ہے، جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ رباب اور حازم کا نکاح موقع کی مناسبت کے مطابق سادگی سے رکھا گیا تھا۔ سمائرہ کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کتنا دوبھر ہوتا ہے شوہر کو کسی اور کو سونپنا، اور شوہر بھی وہ جو آپ کے بچپن کی محبت ہو۔ وہ اپنی آنکھوں سے سامنے اسے کسی اور کا ہوتے دیکھ رہی تھی۔ کیسی قسمت پائی تھی اس داسی نے، پہلے اولاد کھوئی پھر شوہر۔ آنسو تواتر اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ جیسے ہی اس کو حازم کی آواز مائک پر سنائی دی، قبول ہے۔ کاش آنسو جمع کیے ہوتے، آج اپنا بھی سمندر ہوتا۔ قبول ہے۔ اب تو رونے سے بھی دل دکھتا ہے، شاید اب ہوش ٹھکانے آئے ہیں۔ قبول ہے۔ یہ وہ آخری الفاظ تھے جو اس نے اس ستمگر کے سنے تھے۔ وہ پیچھے مڑا، ایک نظر دیوار کی اوٹ سے اس کی جانب دیکھتی وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ چھوڑ آئی تھی اس گھر کو جس میں اس کا شوہر اپنا آپ کسی دوسری عورت کو سونپ چکا تھا۔ وہ رات کے وقت سنسان سڑک پر چل رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ اپنے ہی خیالوں میں وہ جا رہی تھی کہ سامنے تیزی سے آتی گاڑی کو نہ دیکھ سکی جس سے ٹکرانے کے باعث وہ اڑتی ہوئی دور جا گری۔ میں کوشش کروں گا کہ اب تمہیں کبھی کوئی دکھ نہ دوں۔ ہوش کھونے سے پہلے یہ آخری الفاظ تھے جو اس کو سنائی دیے تھے۔ سلمان، جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اپنی گاڑی سے کسی کو ٹکراتے دیکھ کر وہ جلدی سے باہر نکلا اور فوراً اس کی جانب بڑھا جو کہ خون سے لت پت وجود کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ اس کو دیکھ کر سلمان کا اپنا کلیجہ حلق کو آتا محسوس ہوا۔ اس نے اس پری سے ملنے کی خواہش کی تھی مگر ایسی ملاقات اس نے خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔ وہ جلد ہی اسے لیے ہاسپٹل روانہ ہوا۔ وہ اسے ہسپتال لیے روانہ ہوا۔ اس کو اٹھانے کے باعث سلمان کے کپڑوں پر بھی خون لگ چکا تھا۔ سمائرہ کو جلدی سے ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ اندر وہ زندگی اور موت کی جنگ کھیل رہی تھی۔ باہر سلمان روتے ہوئے خدا سے اس کی زندگی مانگ رہا تھا۔ ڈاکٹر، پیشنٹ۔ وہ 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر کو باہر نکلتے دیکھ کر اس کی جانب بڑھا جس پر ڈاکٹر نے اسے اپنے کیبن میں بلایا۔ وہ خوف زدہ سے اپنے قدم ڈاکٹر کے روم کی جانب بڑھا رہا تھا۔ دیکھیں مسٹر سلمان، ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ہم آپ کی وائف کو بچا نہیں سکے۔ شی از نو مور۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ زلزلوں کی زد میں آیا۔ اس کا دماغ پوری طرح سے معاف ہو چکا تھا۔ ہائے وہ آخری سفید لباس، چیخیں، صدمہ، چارپائی، جنازہ، زندہ لاش۔ کچھ چپ سی لگی ہے جیسے ہم تجھے حال سنانے آئے۔ عشق تنہا ہے سر منزل غم، کون یہ بوجھ اٹھانے آئے ہیں۔ سمائرہ کی لاش کو گھر لے آیا گیا تھا۔ اس کے چہرے کو پہچاننا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ اس کا چہرہ پورا خراب ہو چکا تھا۔ رباب بھی حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایسا تو کبھی نہیں چاہا تھا کہ اس کی وجہ سے کسی بے گناہ کی جان چلی جائے۔ کسی کی جان چلی جائے یہ نہیں چاہا تھا، لیکن کسی کا گھر برباد ہو جائے یہ وہ چاہتی تھی۔ عجیب ہے۔ قاتل ہو تم دونوں، میری بیٹی ہے قاتل۔ اس کی ماں روتے ہوئے اپنی بیٹی کے ساتھ لپٹ کر حازم اور رباب کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ ان کے ساتھ موجود 10 سالہ بچہ نفرت، جنون، آنکھوں میں وحشت لیے ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کوئی بھی اس کو دیکھ لیتا تو اس کو 10 سال کا بچہ نہ کہتا۔ کیا رنگ لانے والا تھا یہ بچہ، یا بنتا حازم کی بربادی کا باعث؟ اب یہ کون ہے؟ رات کی تاریکی ہر سو چھائی ہوئی تھی۔ فضا میں چلتی تیز ہوا سے درختوں کے ہلتے جھونڈ جن سے خاموشی میں ایک سرسراہٹ پیدا ہوتی تھی، دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازوں نے ماحول کو اور ہیبت ناک بنایا ہوا تھا۔ ایسے میں وہ شخص رات کے اس پہر اپنی مطلوبہ قبر کے پاس بیٹھا، ہر چیز، ہر خوف کو بالائے طاق رکھے قبرستان میں بیٹھا اپنے کیے تمام تر ظلم، ناانصافی کو یاد کرتا اشک بار ہو رہا تھا۔ پر اب آنسو بہانے کا کیا فائدہ، کیونکہ وقت بیت چکا تھا، معاف کرنے والی جا چکی تھی۔ بے وفائی کا غم، محبت نہ ملنے کا غم اور بھی بہت سے غم اپنے ساتھ لیے قبر میں جا چکی تھی، جبکہ مقابل کے پیچھے تحفے میں
ایک چیز ایک احساس چھوڑ کر جا چکی تھی جو آخر تک اس کے ساتھ رہنا تھا، پچھتاوا۔ سمائرہ، پورے شہر خاموشہ میں اس کی آواز گونجی تھی۔ سر، آپ کی فلائٹ کینسل کر دو۔ وہ لال انگارہ آنکھوں سے بولا جو کہ رونے کے باعث سرخ ہو چکی تھی۔ اور میرا کام وہ ہو گیا کیا؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ یس سر۔ دونوں کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آئی۔ ختم شد۔ آئی تھنک اس کا دوسرا پارٹ ہوگا کیونکہ مجھے نہیں لگتا ایک سٹوری کمپلیٹ